السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے عبد الاحد کی تحریر اماں جی. ایپیسوڈ 1. انتصاب. اس ہستی کے نام جس سے میں کبھی اپنے منہ سے اقرار نہ کر سکا کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے. یہ تحریر میری اماں جی کے نام. اماں جی، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. پہلا دن. میں خود پرست تو نہیں، پر خود غرض ہوں. میں جو نہیں بننا چاہتا تھا فقط وہ بن گیا ہوں. میں میری سانسیں پھول رہی تھیں، سینے میں کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا، پھیپڑوں میں جیسے آگ لگ چکی تھی. دل پسلیوں سے ٹکراتے ہوئے تیز اور بے ربط دھن بجا رہا تھا. میرا پٹھا پٹھا درد سے سلگ رہا تھا، پیر دکھ رہے تھے، کندھے پر لٹکا بستہ پہاڑ جتنا ثقیل محسوس ہوا. میرا وجود زمین میں دھنس جانے کو بےتاب تھا. میری حالت زار اس قدر انتشار آمیز تھی کہ گرد و نواح میں گورے سیاہ فام ایشیائی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. وہ بلا شبہ قیاس آرائی کر رہے ہوں گے کہ میں نہ جانے کون سی ریل گاڑی پکڑنے کو اتنا بےتاب تھا. میرے قدموں میں جان باقی نہیں. وہ ہار ماننے کی ضد کر رہے تھے. میں خود کو ہار ماننے کے نتائج یاد دلا رہا تھا. ہار ماننے کا مطلب تھا کہ میں اپنی متعلقہ ریل گاڑی پر بر وقت چڑھ نہ سکوں گا. یہ ریل گاڑیاں، خاص کر جرمنی جیسے بڑے ملک کی ریل گاڑیاں، بڑی گھمنڈی اور مغرور ہوتی ہیں. میں ریل گاڑی چھوٹ جانے کے بعد ہڈیوں کو سن کرتی اس پرزور ٹھنڈ میں 1 گھنٹے تک کڑنا نہیں چاہتا، سو اپنے بدن کی پکار کو بالائے طاق رکھ کر بھاگ رہا تھا. میرے سامنے خودکار سیڑھیاں آیا ہوئیں. ان پر سوار مسافرین کی بھیڑ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے. اگر ان کے انتظار میں قطار میں لگ گیا تو بلا شبہ ریل گاڑی گما بیٹھوں گا. یہ بے نیاز لوگوں کا ملک ہے. ان کو تمہاری ترجیحات اور خواہشات سے کوئی سروکار نہیں. تم کتنی ہی ریل گاڑیاں گما بیٹھو، انہیں قلق نہ ہوگا. غرض ہے تو اس ریل گاڑی سے جس پر انہوں نے سوار ہونا ہے. اس ملک کے اغیار میں ترجیحات کی جنگ دفاع آپ لڑنی پڑتی ہے. میں نے خود کو ہمتوں کا جام پلایا اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر خودکار سیڑھی پر چڑھ گیا. میں وحشی جانور تھا جسے گوشت کا تازہ لوتھڑا کسی دم بھی ہتھیا نہ ہو. ایسے میں میرے بازو کئی لوگوں کو دھکا دیتے، پیر کئی پاؤں کچل دیتے. شرمندگی کا احساس مجھے سر کرتا تو میں یہ سوچ کر خود کو دلاسا دیتا کہ ان راہگیر کے میرے ساتھ راستہ ٹکرانے کے امکانات اتنے ہی ہیں جتنا جرمنی کی ریل گاڑیوں کے وقت کی پابندی کرنے کے ہیں. یعنی سفر نہیں، پر اتنے نہیں کہ انہیں بالائے خاطر لایا جائے. میں خودکار سیڑھیاں عبور کر چکا تھا اور جی اور جان لگا کر بھاگ رہا تھا. انسان انہی چیزوں کے لیے بےتاب اور بے قرار ہوتا ہے جن کا اس کی دسترس میں ہونے کا امکان موجود ہو. اگر کوئی بشر میرے سامنے آتا تو اسے چھو کر گزر جاتا. اسٹیشن کے یہ پھیکے اور روکھے سوکھے روشنیوں میں نہائے منظر میری آنکھوں کے سامنے سے تیزی سے گزرے. فرینکفرٹ ہاؤپ بینہوف، فرینکفرٹ صدر ریلوے اسٹیشن. کسی دم انسانوں کے ہجوم سے عاری نہیں ہوتا. اس ہجوم کو تم معمولی نہ سمجھنا. یہ مسافر تو ہوتے ہیں مگر ان کی منزل دیگر شہر نہیں بلکہ وہ آسمانی تارے ہوتے تھے جن کی سیر وہ چرس، گانجا اور افیون کی خوراک لے کر طے کرتے تھے. ایسے نمونے تمہیں یہاں ہر سمت پھیلے نظر آئیں گے. ان کی شناخت کرنا بھی خاصا دشواری بھرا کام نہیں. جھکی ہوئی گردن، لٹکی ہوئی کھالیں، بڑے بال، گویا پیدا ہونے کے بعد کبھی نائی کی شکل نہیں دیکھی. چپل سے آری گرد آلود پیر. ان کے وجود پر ہمہ وقت ایک لرزش سی رہتی تھی. بدن سے بدبو کا ناگوار بھپکا اٹھتا. اکثر و بیشتر تمہیں یہ کوڑے دانوں کے اندر منہ ڈالے دکھائی دیں گے تاکہ انہیں پلاسٹک کی کوئی بوتل مل جائے اور وہ اس کے بدلے چند رقم لے سکیں. ایسے کئی افیونچی میری نظروں کے سامنے سے گزرے. مانیے پولیس کی ٹولی. فرینکفرٹ ہاؤپ بینہوف پولیس کی نفری سے ہر سو ہر دم پر رہتا تھا. اگرچہ رات کی آخری ٹرین یہاں سے رخصت لے کر جا چکی ہوگی مگر یہ وردی پوش جوان تمہیں ہر سمت پہرا دیتے نظر آئیں گے. اب سوچتا ہوں تو بیچاروں کی کیا ہی زندگی ہو. میری کسی سے زوردار ٹکر ہوئی. میرے حواس زائل ہوئے.
اس لمحے مجھے بھی ان نشیوں کی طرح تارے ہی نظر آ رہے تھے۔ میں زمین پر کمر کے بل گر پڑا۔ آنکھیں کھولنے پر مجھے احساس ہوا ہے کہ میں کسی کھمبے سے نہیں، ایک جیتے جاگتے انسان سے جا ٹکرایا تھا۔ لوہے کی چھتوں پر چمکتے دمکتے مصنوعی دیے میری آنکھوں میں گھس کر میرے ذہن کو سنسنا رہے تھے۔ اب کیا بتاؤں؟ فرینکفرٹ ہاؤ بینڈ ہاف وسیع ہی اتنا ہے، ایک ٹرین سے اتر کر مطلوبہ ٹرین کا سفر طے کرنے میں ہی آدھی توانائی چٹ ہو جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میری پوری توانائی ہی چٹ ہو چکی تھی۔ انشولڈیگنگ یعنی معذرت۔ خود کو اٹھانے کی جدوجہد کرتے ہوئے میں فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ میرا سر اب تک سائیں سائیں کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں اپنی ریل گاڑی گنوا دینے کا اندیشہ مجھے اندر ہی اندر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ نہیں، میں اس وقت ریل گاڑی کھونے کی غلطی نہیں کر سکتا، مجھے بھاگنا ہوگا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر اس مظلوم کو دیکھا جس کی ٹھہری ہوئی زندگی میں آندھی بن کر نہ جانے میں کہاں سے نازل ہوا تھا۔ وہ سنہرے بالوں والی لڑکی یا شاید عورت تھی۔ عمر کا تعین کرنا اس ہنگامہ خیز صورتحال میں ناممکن سا تھا۔ اس کی پیشانی پر متعدد لکیریں تھیں اور آنکھوں میں گہری کوفت۔ وہ جھک کر اپنی کتابیں اٹھا رہی تھی۔ مان مجھے سخت گیر گھوری سے نواز رہی تھی اور گہری بیزار کن سانسیں خارج کر رہی تھی، گویا مدد کی امید لگائے بیٹھی ہو۔ مگر کون بتائے اس نادان کو کہ اس کا مجرم اس لمحے خود وقت کی باریک تار پر کرتب دکھا رہا تھا۔ میں سرسری بے مخلصی معذرت تھماتے ہوئے اپنی ٹرین کی طرف جا دوڑا۔ صرف ٹرین پٹری پر کھڑی تھی، کوئی مسافر دروازے پر نہ کھڑا تھا۔ میرا دل زور و شور سے دھڑکا۔ دل کو بمشکل قابو کیے میں نے دروازے کا بٹن دبایا۔ میری ساری دنیا میرے سامنے چکرانے لگی، لیکن پھر دروازے سے مخصوص آواز برآمد ہوئی اور وہ میرے لیے کھلتا چلا گیا۔ یہ میرا سب سے بڑا خوف ہے، میں ٹھہری ہوئی ریل گاڑی کا بٹن دباؤں اور ریل گاڑی اپنے در وا کرنے کے بجائے کسی ناراض محبوبہ کی طرح مجھ سے منہ موڑتی اگلی منزل کی طرف جا نکلے۔ میں اکثر یہ دلگیر اور غمگین منظر ریل گاڑی کے اندر سے دیکھا کرتا ہوں کہ کیسے عین روانگی کے لمحے مسافر آخری پھلانگ لگا کر دروازے پر لگا بٹن دباتا تھا، مگر ریل گاڑی ایک دفعہ روانگی کی تیاری کر لے تو کسی کے لیے نہیں رکتی۔ وہ تمام مسافرین پر تھوک کر، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دھتکار کر، ان کی آنکھوں میں جوش لیتی مایوسی کو سرے سے فراموش کیے اپنی اگلی منزل کی طرف دوڑ لگاتی۔ پھر یہ ریل گاڑی کتنی ہی لیٹ لطیف ہو، وہ تاخیر کرنے والوں کو بخشتی نہیں۔ وہ مسافرین کے ناز نخرے اٹھانا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ آج شب میں خوش نصیب تھا جو میرا یہ خوف حقیقت نہ بن سکا۔ دروازہ کھلا اور میں ایک جست میں اندر پہنچ گیا۔ اے سی سے نکلتی ٹھنڈی ہواؤں نے میرے تپتے ہوئے جسم کو راحت پہنچائی۔ میری پیشانی پر جیسے دہکتا ہوا کوئلہ رکھا ہوا ہے۔ ہاتھ اور بازو نم ہو چکے تھے اور آنکھوں کے گوشوں میں نمی اکٹھا تھی۔ اب مہم دوم شروع ہونی ہے، تلاش نشست۔ فرینکفرٹ کی لاکھ برائیوں میں ایک برائی یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے والی ہر ریل گاڑی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تم خوش قسمت ہو تو تمہیں اپنی پسند کی نشست مل جائے گی، ورنہ طویل سفر کھڑے رہ کر یا بد مزہ اور غیر آرام دہ نشست یا اس سے بھی بدتر فرش یا سیڑھیوں پر بیٹھ کر گزارنا پڑے گا۔ آج قسمت نے مجھ پر دوسری مہربانی یہ کی کہ مجھے سیڑھیاں پھلانگتے ہی خالی نشست مل گئی۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنی پشت ٹکائی، سانسیں بحال کرنے کو اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا، چند گھڑی آنکھیں بند کی، اسی کے ساتھ ریل گاڑی جھٹکا کھا کر چل پڑی۔ پیارے مسافرین، ہم آپ کا ہماری ریل گاڑی میں گرم جوش استقبال کرتے ہیں۔ روزمرہ کا اعلان اسپیکر پر چل پڑا اور میں سوچنے لگا، آج یہ ریل گاڑی کن ہاتھوں کو دھتکار کر منزل نو کے لیے روانہ ہوئی ہوگی۔ دوسرا دن تھا بہت کچھ یاد کرنے کو، مگر میں آپ کو یاد کرنا کبھی نہ بھول سکا۔ آج میں دوڑ نہیں رہا، مجھے کچھ حاصل کرنے کی جلدی نہیں۔ آج وقت سے بہت پہلے ہی میں ہاؤپ بون ہاف تک پہنچ چکا تھا۔ آج دنیا حسین لگ رہی تھی، مگر سر پر ایک نئی فکر سوار تھی کہ اگر آج ریل گاڑی کی روانگی مؤخر ہو گئی تو
ایک ان کہا اصول جو جرمنی کی ہر ریل گاڑیاں ایسے مانتی ہیں جیسے نہ ماننے پر انہیں بھاری جرمانہ بھرنا پڑے گا، وہ یہ کہ جب آپ کو دیر ہو رہی ہو تب یہ بر وقت نکلیں گے، اور جب آپ وقت پر ہیں تو یہ آپ کو ناخن تلے چنے چبا کر ہی رخصت لیں گے۔ اگر صبر آزمائی کا کوئی حقیقی نمونہ ہوتا تو وہ جرمنی کی ریل گاڑیاں ہوتی۔ ریل گاڑی پٹری پر کھڑی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹھنڈ بہت تھی۔ باہر کھڑے رہ کر قلفی جموانے سے بہتر تھا کہ ریل گاڑی کے گرما گرم ماحول سے مستفید ہوا جائے۔ میں ٹرین کے اندر گھس گیا اور بالائی منزل میں نشست سنبھال لی۔ ٹرین میں گھستے ہی میں نے اسی جوشیلے پن کے سنگ اپنا موبائل جیب سے نکالا جس شدت اور تڑپ سے فرینکفرٹ کے نشئی جیبوں سے سفید لفافے نکالتے تھے۔ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے والا بشر بعض اوقات اپنی ہی آنکھ سے اپنا معائنہ کرنا بھول جاتا ہے۔ وقت ہو رہا تھا 7:16۔ پاکستان میں وقت ہو رہا ہوگا۔ ذہن پر ذرا سا زور ڈالنے پر چند ہندسے ذہن میں ابھرے۔ 11:16۔ اماں جی اس وقت یا تو ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہی ہوں گی یا شاید چھوٹے کو سلانے کی جدوجہد میں مبتلا ہوں گی۔ اس سے یاد آیا میں بھی تو ایک نیا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اماں جی کو کال لگاؤں گا اور ان کا تجزیہ بھی لوں گا۔ اب کیا ہے کہ میں اور اماں جی کہنے کو تو ماں اور بیٹا ہیں، مگر ہماری مثال دو یاروں جیسی ہے، ہمراز، ایک جان، ناخن اور انگلی، ایک کے بنا دوسرا ادھورا، زخمی، گھائل۔ میں زندگی کی اونچ نیچ ان سے مخفی نہیں رکھتا۔ ہاں، کل کی ریل گاڑی کی دوڑ کا حوالہ اب تک انہیں نہ دیا، مگر آج گھر جا کر یہ کام بھی کر لوں گا۔ اتنے میں میرے موبائل کی اسکرین سیاہ پڑ گئی۔ شٹ! میں بے اختیار کہہ اٹھا۔ اب یہ جدید دور کے جدید موبائل، ان کی قوت اس دور کی تیزی اور تندی کا مقابلہ کرنے میں ہمیشہ شکست خوردہ ہوتی تھی۔ میں نے بستے سے پاور بینک نکالنے کے لیے بستے میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ اتنے میں میری نگاہ سیڑھیوں پر ٹھہری۔ راستوں میں ٹکرانے والے راہگیر سے دوبارہ ملنے کا امکان کم ضرور ہوتا ہے مگر صفر نہیں۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی مستحکم سی زندگی میں طوفان بن کر ٹکرا گیا تھا۔ اس کی کتابوں کا بلندہ فرش بوس تھا۔ وہ جھک کر انہیں سمیٹ رہی تھی اور میں معذرت کے چند بول کہہ کر ریل گاڑی کی اور بھاگ گیا۔ وہ مجھے روایتی جرمن گھوری سے نواز رہی تھی۔ جرمن گھوری، اس موضوع پر تو میں الگ سے 2 کتابیں تحریر کر سکتا ہوں۔ مختصر حوالہ کروں تو یہ حوالہ سب ہوگا مگر مختصر نہیں۔ میری سوچوں کی بے ترتیبی سے آپ سب اب تک تو واقف ہو ہی گئے ہوں گے۔ جرمن گھوری کے نچوڑ تک پہنچنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بادلوں سے ڈھکے آسمان میں سورج کی کرنوں کی تلاش۔ اس کا مطلب ہے یہ عمل ناممکن ہے۔ جرمن گھوری کا مشاہدہ کر کے بیشتر نتائج تمہارے ذہن میں ابھریں گے۔ کیا موصوف تمہیں تجسس کے مارے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے امکانات مجھے ہمیشہ بہت کم لگتے ہیں۔ کیا وہ تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں آنکھ تم سے کہنا چاہ رہے ہیں ہاؤس لینڈر ہاؤس، ودیشی باہر؟ یا شاید تیسری اور زیادہ یقین کے قابل وجہ، گزشتہ روز تم موصوف سے ٹکرا گئے اور ان سے آدھی ادھوری معذرت کرنے کے بعد نقصان کا بھرپایا کیے بنا ہی اپنی راہ چل دیے، جس کے صلے میں یقیناً وہ ریل گاڑی گنوا بیٹھا ہوگا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا، تبھی وہ میرے سامنے رک گئی۔ وہ دراز قد لڑکی تھی۔ اب یہ صفت میں اس کی شان بیان کرنے کی غرض سے نہیں کہہ رہا۔ یہاں کی عورتیں بھی بے حد لمبی ہوتی ہیں۔ میں 6 فٹ 2 انچ کا پورا مرد اپنا آپ یہاں ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے ہاتھیوں کی ٹولی کے درمیان ایک ادنا چیونٹی راستہ ناپ رہی ہو۔ ٹانگیں راستے سے ہٹائیے۔ وہ بس اتنا ہی بولی اور گردن جھٹک کر بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ گزشتہ روز کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کا بس اتنا کہنا تھا اور بے اختیار بیگ کے اندر پاور بینک تلاش کرتا ہاتھ بیگ کے اندر رہ گیا۔ وہ رنگ برنگے دن جب مہمانوں کی ٹولی ہمارے گھر کو آتی تھی اور میں ٹانگیں یوں ہی دراز کیے بیٹھتا تھا تو اماں مجھے ٹوکا کرتی تھیں۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ گزرنے والوں کے لیے راستہ چھوڑ کر بیٹھو۔ یکدم میں تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ میری ٹانگیں آپ ہی راستے سے ہٹ گئیں۔ وہ لڑکی مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی اور بے نیازی سے اپنے موبائل میں مگن ہو گئی۔ میں گم سم سے عالم میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔
तीसरा दिन। सोहबत जिसकी खास थी, लम्स जिसका मोहब्बत, वो सरापाए हुस्न, आपके सिवा और कोई नहीं। मेरी आंख सुबह 8 बजे खुली। वो बात अलग थी कि अलार्म मैंने 6:30 का लगाया था, मगर मेरी सुस्ती और काहली का कोई सानी नहीं। मैं अलार्म की आवाज़ पर बेदार होकर 15 मिनट बाद का अलार्म ऐसे एतमाद से लगाता था कि अब उठकर दुनिया फतह कर ही लूँगा, मगर ग़ल्बे ग़ुनूदगी के सामने घुटने टेक कर फिर से ख्वाबे खरगोश में मगन हो जाता। 8:03। पाकिस्तान में 12:03। अम्मा जी इस वक्त घर के खाने की तैयारियां कर रही होंगी। वो अक्सर मुझसे शिकायतें करती हैं कि अब काम इतना नहीं और खाना इतना बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे ज्यादा खाने वाला फर्द यानी कि मैं, जो इतना दूर जा बसा हूँ। मैं हंसकर उनकी बात सुन लेता हूँ। अम्मा जी बहुत शिकायतें करती हैं, अक्सर दूरियां बावर करवाते हुए कहती हैं कि मेरी कमी बहुत महसूस होती है। वो सीढ़ियों पर खड़ी मुझे आवाज़ें कसती हैं ताकि चंद घड़ी खुद को धोखे में रख सकें कि मैं उस घर में मौजूद हूँ। मैं इस बात पर नजरें झुकाए मुस्कुरा देता हूँ। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। परदेश काटने वाले परदेसी का गम बड़ा होता है, उसके देश में पीछे रह जाने वाले अहले खाना का कर्ब भी छोटा नहीं। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि किसका गम ज्यादा बड़ा है। आज अम्मा जी ने क्या ही पकाया होगा। मैंने पैर चप्पलों में घुसेड़ते हुए सोचा, आज तो हफ्ते का दिन था, जुम्मे के दिन बिरयानी बनी होगी, तो यकीनन अम्मा जी ने अब रोटी सालन ही पकाया होगा। मैंने गुस्ल खाने तक का सफर तय किया और तैयार होकर बाहर आया। आज हफ्ते का दिन जो था, यानी काम की छुट्टी। काम की छुट्टी यानी फरागत ही फरागत, मौज और खापे। पुराने वक्तों में तो हर दिन ही हफ्ता इतवार सी हैसियत रखता था, जब अम्मा जी पके पकाए पकवान प्लेट में सजा कर पेश करती थीं और हम बहन भाई मजे ले लेकर खाते पीते थे। जूतों के तस्मे बांधते हुए बेख्तियार मुझे वो दिन याद आए जब तस्मा बांधते वक्त मेरी नन्ही उंगलियां डगमगाती थीं और अम्मा जी ने हाथ पकड़कर मुझे तस्मे बांधना सिखाए। अम्मा से अगली कॉल पर मैं पूछ लूंगा कि छोटा अब तो खुद से तस्मे और टाई बांध लेता है, क्योंकि आखिरी इत्तला तक वो इन कामों में ताक ना हुआ था। मैं कंधे पर बस्ता लटकाए अपनी बेहंगम सोचों के संग अपने घर से निकल गया। आज मौसम बेहद खुशगवार था। कई दिनों की सख्त और कठोर ठंड के बाद आज सूरज तुलू हुआ था। वो अलग बात है कि इस सूरज में जान नाम की नहीं, मगर उस लम्हे उसकी मौजूदगी भी ठंड से बितके हुए बदन के लिए कफील साबित हो रही थी। मैं बारीक सी रविश पर चल रहा था। हवाएं मेरे बदन को छू कर गुजर रही थीं। मेरे दाएं तरफ दरख्तों की कतार हौले हौले कपकपा रही थी और बाएं तरफ घास हवाओं के झोंकों पर लहरा रही थी। घास को पार करके कुशादा सड़क बनी हुई थी, जिस पर गाड़ियां शाजो नादिर ही गुजरती। ये हरियाली भी सूरज की आमद पर गोया जश्न मना रही थी, मगर बेचारे दरख्त, फूल पौधे और घास अनजान थे कि अनकरीब खिज़ां अपने पर उस सरजमीन पर फैलाने वाली है जिसके पेश नज़र ये अपनी हरियाली खो देंगे। कितना अच्छा हुआ कि इन दरख्तों की तरह इंसान भी अपने मुस्तकबिल की आफतों से अनजान है। नाआशनाई उसे हाल खुलकर जीने पर आमादा करती है। दफतन चंद कदमों के फासले पर एक बूढ़ी औरत नजर आई जो मेरी जानिब आ रही थी। रविश कदरे बारीक थी, बमुश्किल एक आदमी के चलने की गुंजाइश थी। जब बुजुर्ग सामने से आ रहे होते हैं तो रास्ते से हट जाया करते हैं। यकबारगी माजी के दरीचों से अम्मा जी की आवाज बरामद हुई और मैं खुद साख्ता तौर पर रास्ते से हट गया। मेरे कदम अधकटी नाहमवार घास पर थे। वो बुजुर्ग औरत मुझे देखकर मुस्कुराई और चहक कर बोली, डंकशन यूने, बहुत बहुत शुक्रिया लड़के। उसकी आंखों के गिर्द लकीरें पड़ी और पेशानी सिलवटों से भर गई। मैंने जवाबन कहा, खाए ना प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। वो औरत चली गई तो मैं उस रविश पर फिर गामजन हुआ। मेरी मंजिल बस स्टॉप थी। बस के आने में 5 मिनट थे और मैं अमूमन बस अड्डे पर पहले ही हाजिरी दिया करता था, क्योंकि मेरे शहर में बसों में ताखीर कम ही होती थी। मेरी हड्डियां सूरज की किरणें जज्ब कर रही थीं।
میرا پٹھا پٹھا اطمینان پذیر ہو رہا تھا. جسم جیسے ہی ذرا گرم ہونے لگتا، ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا میرے اوپر یلغار کیے سورج کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتا. ٹھنڈا اور گرمی کا نرالا سا امتزاج میرے شریانوں میں مسرتیں دوڑا رہا تھا. عین اسی لمحے مجھے پشت سے پہیے دار کرسی کے چرچرانے کی آواز آئی. میں نے مڑ کر دیکھا. ایک بزرگ خاتون پہیے دار کرسی پر براجمان تھیں. جھری زدہ ہاتھ، چہرے کی کھال پر بے شمار دھبے، ہلکے باریک بال، چہرے پر روایتی جرمن تاثر. یہ تاثر بھی جرمن گھوری کی طرح ایک معمے سا ہوتا ہے، دیکھنے پر تو روکھا سوکھا اور سنگین، مگر انہی چہروں کو ہیلو کے ذریعے مخاطب کیا جائے تو ایسی گرم جوش مسکراہٹ میں ڈھل جاتے ہیں کہ کوئی حد نہیں. عین اسی لمحے میری نظر اس ہاتھ پر گئی جو اس پہیے دار کرسی کو تھامے ہوئے تھا. سفید مرمری ہاتھ سے ہوتے ہوئے نظروں نے اس چہرے کا تعاقب کیا. یہ وہی چہرہ تھا، اس لڑکی کا چہرہ. او خدایا، وہ پھر کہاں سے میری راہ میں آ ٹپکی. ہیلو. میری نظریں خود پر پا کر وہ خود ہی بول اٹھی. یہ جرمنی کا انکہا اصول ہے، اجنبی سے نظریں ملنے پر آپ کو سلام پیش کرنا ہے، اور یہ اصول اماں کی دی گئی تعلیمات سے میل بھی کھاتا تھا. سلام میں پہل کرنے میں ناکامی کے باعث مجھے الجھن محسوس ہوئی. ہائے، میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ اٹھا. نہ جانے کیوں دل کو کچھ بری طرح چبھ رہا تھا. میری نگاہ بار بار اس لڑکی کے چہرے سے پھسل کر اس بوڑھے وجود پر ٹھہر رہی تھی. وہ عورت اب کے نرم مسکراہٹ کے سنگ مجھے ہی تک رہی تھی. وہ خوش نظر آتی ہے. شاید موسم کی شادابی نے میری طرح اس کا انگ انگ سرشار کر دیا تھا. ہم ایک دوسرے کو پھر دیکھ رہے ہیں. چند گھڑی قبل تو میں پلکیں جھپکاتا رہ گیا، کیونکہ یہ جملہ اس نے خالص جرمن میں، وہ بھی گاڑھی جرمن بولی میں کہا. مجھے یہ ہضم کرنے میں تھوڑی سی مہلت درکار تھی. میں جواباً مصنوعی سا مسکرایا. کیا ہے کہ میں اپنی مسکراہٹ کو لے کر بے حد عدم تحفظ کا شکار ہوں. مسکراتے وقت مجھے رخساروں پر تناؤ محسوس ہوتا ہے. میری آنکھیں چاہ کر بھی نرم نہیں پڑتی. گناؤ یعنی بالکل. اس جواب کو میری جرمن زبان میں مہارت سے متوازی نہ سمجھنا. یہ جواب تو رٹے رٹائے کوڈ کی طرح ہے جو میں ایسی غیر متوقع صورتحال میں کہہ دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تیر نشانے پر لگ ہی جائے گی. مجھے معذرت کرنی تھی. میں بول اٹھا. اماں یقیناً آج کا یہ قصہ سن کر بہت خوش ہوں گی. کرنی بھی چاہیے، وہ لڑکی بولی. رواداری، مروت اور کسی کا دل رکھنے والی خوبیاں تو ان جرمنوں میں ہوتی ہی نہیں. تمہاری وجہ سے میری ریل گاڑی چھوٹ گئی. اس کی آواز میں لچک تھی مگر چہرے پر کرختگی. ان جرمنوں کے دل کا حال دریافت کرنا کس قدر کٹھن تھا. ہو خدایا. ہاں، میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں نے گردن کو خم دے کر کہا. اتنے میں بس سڑک پر آ کھڑی ہوئی. خیر ہے، میں چلتی ہوں. شوس. جرمنوں کا اللہ حافظ. چاؤ. جرمنوں کا اللہ حافظ دوم. وہ پہیے دار کرسی کو تھامے بس میں سوار ہوئی. بوڑھی عورت نے ایک نظر مجھے مڑ کر دیکھا. میں نے بھی اسے دیکھا. ہماری نظریں ملیں اور وہ مسکرا دی. اس کا مسکرانا مجھے بہت خوشگوار لگا. اس بس پر ویسے تو مجھے بھی چڑھنا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں یہ سفر اس لڑکی کے ساتھ نہیں کاٹنا چاہتا تھا. سو خاموشی سے کھڑا اگلی بس کا انتظار کرنے لگا، جو غالباً 15 منٹ بعد ہی آنی تھی. چوتھا دن. ہر شے میں آپ کو تلاش کیا، مگر آپ کی کمی کوئی پورا نہ کر سکا. جرمنی کا موسم پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح ہے. ہاں، یہ تشبیہ بلا شبہ مبالغے سے پر معلوم ہوگی، مگر مجھے اپنا مدعا بیان کرنے کا موقع دیا جائے. جس طرح پاکستان کے سیاستدان سنہرے خواب دکھا کر اپنے وعدوں سے پھر جایا کرتے ہیں، خواب امیری کے دکھا کر تحفتاً غربت پیش کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جرمنی کا موسم بھی شدید ٹھنڈی لہروں کے بعد ایک دن سورج کو بلاوا بھیجائے گا. اس دیش کے معصوم باسی یہ سمجھنے لگیں گے کہ اب موسم بہتر ہو جائے گا، مگر اگلے کئی روز بلکہ کئی ہفتے سورج کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تم ترس جاؤ گے. کاش جرمنی کا موسم ماں سے تدریس حاصل کرتا، ماں سی شفقت اس میں شامل ہوتی.
وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا جانتا، رعایت کرنا جانتا۔ کل کو میں سورج کی بے جان کرنوں میں سیراب شہر کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ آج -1 ڈگری پر کپڑوں کی 3 تہوں میں چھپا ہوا تھا، ہاتھوں میں دستانے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ کسی دم فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے، اور ٹھنڈ کسی نہ کسی راستے میرے بدن تک رسائی حاصل کر ہی لیتی۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر آنے پر خود کو کوس رہا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان اس قدر جاں کا صورتحال سے خود کو دوچار کسی انچاہی مجبوری کے تحت کرتا ہے۔ اس وقت میری مجبوری میری بھوک تھی، میرے آلسی پن کی انتہا تھی، جو میں نے بروز ہفتہ سارا شہر گھوم لیا، کھاپے شاپے کیے اور پہلی چھٹی جوش و خروش سے منائی۔ اس کے باوجود سودا سلف لینے کے نام پر مجھے موت آن پڑی۔ پتہ نہیں اماں جی یہ تمام کام اتنی آسانی سے کیسے کر لیتی ہوں گی۔ گھر سنبھالنا، سودا سلف لے کر صفائی ستھرائی، اور پھر اپنی نالائق اولادوں کو پالنا۔ آخر کیسے یہ مشقت طلب کام اماں جی نے بنا تھکے کر لیا؟ یا شاید انہوں نے کبھی ظاہر ہی نہ ہونے دیا ہو کہ وہ بھی تھک جاتی ہیں، اکتا جاتی ہیں۔ گزرے وقتوں میں روز گھر کا کھانا دیکھ کر بعض اوقات چڑچڑاہٹ ہوتی تھی۔ اماں جی کے بیمار پڑنے پر باہر سے کھانا آتا تو اماں جی کی بیماری کا غم کھانا پینا غلط کر دیتا تھا، مگر اب احساس ہو رہا ہے کہ گھر میں روز بروز کھانا ہونا اور باہر سے کھانا نہ آنا کتنی بیش قیمت نعمت ہے، اور اس کا سارا ذمہ اماں جی کو ہی جاتا ہے۔ آج اماں جی نے کیا ہی پکایا ہوگا؟ گھر جا کر کال کروں گا اور ان سے پوچھ لوں گا۔ ڈونر شاپ میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہ دکان میرے گھر سے زیادہ دور نہیں، اس لیے میں بڑی سہولت کے ساتھ اکثر و بیشتر یہاں چلا جایا کرتا تھا۔ ڈونر خریدتا اور اسے کھانے کے بعد اس فضول خرچی پر خود کو ملامت کرتے ہوئے تہیہ کرتا کہ اب خرچوں پر قابو پانا ہوگا۔ مگر چند روز بعد ہی میں کبھی کام پر جانے سے قبل فریزر سے چکن نکالنا بھول جاتا، یا بروقت کوئی ضروری سامان لانا بھول جاتا، جس کے نتیجے میں گھر کے کھانے سے محروم ہونا پڑتا۔ پھر مجبوراً مجھے اس دکان کا دورہ کرنا ہی پڑتا۔ اماں جی کو میرا باہر سے کھانا لینا پسند نہیں ہے۔ وہ مجھے بہت ٹوکتی ہیں اور ہر کال میں مجھ سے کھانے کا اہتمام کرنے کا کہتی رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے پھل خریدنے چاہیے اور کھانے پینے میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ میں ہر کال میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس ہفتے پھل ضرور لے آؤں گا، مگر پھر بھول بھال کر میں باقی کا سامان خرید لیتا تھا۔ اماں جی کو نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ میرے ہر مسئلے کا حل پھل ہے۔ اس بات پر اکثر و بیشتر اماں جی مجھ سے خفا ہو جاتی ہیں، مگر میں اگلے ہفتے پھل خریدنے کا نیا وعدہ لے کر انہیں منا ہی لیتا ہوں۔ اس ہفتے مجھے پھل لے ہی لینے چاہیے۔ اماں جی جان کر بہت خوش ہوں گی کہ ان کا بیٹا ان کے حکم بجا لا رہا ہے۔ ڈونر شاپ کے اندر بھنے ہوئے گوشت کی دل فریب مہک رچی ہوئی تھی، جو بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ایک لڑکی مجھ سے پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کے سنہرے بال اس کی اونی ٹوپی سے نکل کر اس کے شانوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ بارہا گیلی سانسیں اندر کھینچ رہی تھی۔ ہولو، میں نے بآوازِ بلند کہا۔ ڈونر شاپ کے ترک مالک نے مسکرا کر میرا آرڈر دہرایا، جو اسے اب رٹ چکا تھا۔ میں جواباً ہنس دیا۔ وہ لڑکی مڑی اور لمحے بھر کو میں چونک گیا۔ چوتھا دن، اور وہ میری راہ پر پھر سے آ گئی تھی۔ یہ اتفاق کا سلسلہ نہ جانے کب ختم ہوگا۔ ہلو، اب کہ وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یوں اتفاقیہ ملاقاتوں کو کہیں وہ اسٹاکنگ کا رنگ تو نہ دے گی؟ مجھے ایک خوف نے سر کیا، مگر اس کے چہرے کی مسکان گزشتہ روز کے برعکس نرم تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ سکون ملا۔ ہائے شون ویڈا، پھر سے؟ میں اپنی ازلی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ وہ گردن جھکائے زیر لب ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی دبی دبی سی تھی، زیادہ شور برپا نہ کرتی تھی۔ یا وہ اپنے خاکی لانگ کوٹ میں ہاتھ گھسیڑ کر کندھوں کو جنبش دے کر بولی۔ اس نے مزید کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ نام پڑھ کر اس کی جوت یکدم بجھ گئی۔ آنکھوں میں بیزاری ابھر آئی۔ نہ جانے کس نے اس لمحے بے وقت کال کر کے اس کا سارا دن خراب کر دیا تھا۔ اس نے اکتا کر اسکرین پر انگلی گھمائی اور کال اٹھائی۔ کیا ہے ماما؟ یکبارگی مجھے دھچکا سا لگا۔ ماں کی کال پر اتنی کیا بیزاری؟
میں بس تھوڑی دیر کے لیے ہی گھر سے نکلی تھی، وہ آواز پست کیے کہہ رہی تھی، شاید عادتن ہی۔ ہاں ہاں، رش بہت تھا سو دیر ہو گئی، اس میں مجھے کال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈونر شاپ کے مالک نے سفید تھیلا اس کی طرف بڑھایا، وہ لب سکیڑ کر تھیلے کو جھپٹ کر دروازے کی اور بڑھ گئی۔ ہاں ہاں، کال رکھیے۔ آواز گڈمڈ ہوئی اور وہ خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فون جیب میں ٹھونس کر اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر میری جانب ہاتھ ہلایا۔ مجھے معلوم نہیں میرے چہرے پر اس وقت کتنے اور کون کون سے رنگ آ کر گزر گئے۔ یہاں میں تھا جو پورا دن اپنی ماں سے کال کرنے کے لیے بےتاب رہتا تھا، دن کی ایک کال کے لیے پوری تیاری کرتا تھا کہ آج اماں جی سے کیا کیا پوچھوں گا اور انہیں کیا کیا بتاؤں گا، ہماری باتیں کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ اور دوسری جانب وہ تھی جس کی ماں قریب تھی مگر وہ اس سے بتکی ہوئی پھرتی تھی، ماں کی معصوم اور بھولی بھالی فکروں کو اس قدر حقارت سے برت رہی تھی۔ کاش میں اس سے کچھ کہہ سکتا۔ بٹشن، یعنی یہ لو۔ ترک مالک میری طرف سفید تھیلا بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں یکدم چونک سا گیا، نظریں یوں ہی بند دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں جس کے پار بارش کی باریک بوندوں میں نہاتی ہوئی سڑک کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً گاڑی گزرتی تو سڑک جگمگا اٹھتی۔ میں مڑا اور اس کے ہاتھ سے تھیلا لے لیا۔ قیمت ادا کرنے کو میں نے جیب میں ہاتھ گھسیڑے۔ میری پلکیں بھاری تھیں اور سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ ایک غیر پر اس قدر غصہ کیوں آ رہا تھا؟ 5واں دن۔ جس کے کہے کو حکم بنایا اور لفظوں کو سینے سے لگایا، اس مسند پر آپ کے سوا کوئی نہیں۔ میں دنیا کے اس خطے پر کھڑا تھا جس پر روزمرہ کی بنیاد پر ہزاروں لعنتیں بھیجتا تھا۔ جی ہاں، فرینکفرٹ ہاؤپ بون ہاف۔ یہ جگہ نہیں، ایک روزن سیاہ ہے جہاں آؤ گے تم اپنی مرضی سے مگر واپسی کا تعین تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ تم متعلقہ ریل گاڑی کی آس میں پہنچو گے دن کے اوقات میں مگر رخصت لیتے وقت سورج غروب ہو جائے گا اور گھر میں تمہاری راہ تکتے مہمان اپنے گھر لوٹ جائیں گے۔ یہ جگہ سائنسدانوں کی تحقیق کا مرکز ہونی چاہیے۔ یہ دنیاوی اصولوں پر نہیں چلتی، یہاں وقت کی گردشیں اپنی منمانی کرتی ہیں۔ میں سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ اس وقت پٹری کے کنارے کھڑا گردن گھما گھما کر دیکھ رہا تھا کہ شاید دور سے مجھے ریل گاڑی کی بتی نظر آ جائے اور اس سردی میں کچھ کمی آنے کی امید مل جائے۔ پیارے مسافرین، وہ رٹا رٹایا مشینی اعلان سن کر مجھے اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ پٹری پر مرمت کے باعث ریل گاڑی تاخیر سے دوچار ہے۔ میرے ہاتھ مٹھی میں بھنج گئے۔ میرا گالی دینے کا جی چاہا مگر اماں جی کو گالیاں بالکل پسند نہیں ہیں، سو خاموش رہا۔ مڑ کر اس اسکرین کو دیکھنے لگا جس پر ریل گاڑیوں کا ٹائم ٹیبل درج تھا۔ اس اسکرین کو بھی اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے کیونکہ جو وقت یہاں لکھا ہوتا ہے اس پر یہ ریل گاڑیاں شاذ و نادر ہی آتی ہیں، اگر آ جائیں تو بر وقت روانہ نہیں ہوتی۔ گھر پہنچ کر اماں جی کو کال بھی کرنی تھی۔ اب گھر پہنچتے پہنچتے پاکستان میں 12 بج جائیں گے۔ کاش اماں جی کو صبح ہی کال میں لا دی ہوتی۔ مجھے دکھ ہوا۔ ہالو، مجھے اپنی پشت سے شناسا آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ وہی لڑکی تھی، سنہرے بال، لمبا قد، چہرے پر ازلی کرختگی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اس سے بہت زیادہ ناگواری سی محسوس ہوئی مگر اس کے لبوں پر رقص کرتی مسکان دیکھ کر میں نہ جانے کیوں ناگواری فراموش کر بیٹھا۔ شاید ایسا اس کی آنکھوں میں پنپتے اپنائیت اور شناسائی کے تاثر کے باعث تھا۔ ہائے، میں نے مسکرائے بنا ہی کہا۔ تم فرینکفرٹ میں کام کرتے ہو؟ اس نے پوچھ ڈالا۔ ہاں، میں اسے بتانے ہی والا تھا کہ میری نوکری کہاں ہے کہ اس کا فون بج اٹھا۔ فون بجتے ہی اس کے کندھے ڈھلک گئے اور چہرے پر بدمزگی پھیل گئی، پیشانی لکیروں سے بھر گئی۔ کندھے پر پڑے بھورے پرس سے اس نے موبائل نکالا۔ ماما، سیاہ اسکرین پر یہ درج تھا۔ اس کی انگلی کال اٹھانے کے نشان کے اوپر معلق تھی مگر پھر اس نے موبائل بند کر کے سیاہ لانگ کوٹ کی جیب میں بھر دیا اور بیزاریت آمیز سانس باہر نکالی۔ آپ کال اٹھا لیجئے، میں نے مسکرا کر پیشکش کی۔ نہیں، اسے معلوم تھا کہ میری جرمن تھوڑی کچی ہے،
اس لیے وہ تلفظ بہت صاف ستھرا اور آسان لفظوں کا استعمال کر رہی تھی۔ مجھے یہ بات اس کے جیسے باقی جرمن میں بہت بھلی لگتی ہے کہ وہ آپ کی زبان اپنانے کی کوششوں کو سرے سے مسترد نہیں کرتے بلکہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے بعض جرمن اپنی زبان اور اپنے طور طریقوں کو لے کر نامعقول سے تعصب کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا شمار ان جرمن میں نہیں ہوتا۔ کوئی ضروری کال نہیں تھی، بس ماما کی کال تھی۔ مجھے یہ دو جملے خود میں ہی متضاد لگے۔ ضروری کال نہ ہونا اور ماں کی کال ہونا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ پھر بھی اٹھا لینی چاہیے تھی۔ یقیناً ناگواری میرے چہرے پر امڑ آئی تھی۔ میں انہیں تھوڑی دیر پہلے ہی میسج ڈراپ کر چکی تھی۔ خیر، ہم کہاں تھے؟ وہ سرسری سا جواب دیتے اپنے گال پر انگلی رکھتے بولی، پھر اسے یاد آیا تو بھوری آنکھیں چمکیں۔ تم پڑھائی بھی کرتے ہو؟ وہ آپ سے سیدھا تم پر آئی۔ ہاں، میں شیفنبرگ میں پڑھتا ہوں۔ ہوا کے جھونکے اس کی اونی ٹوپی سے نکلتی لٹیں چہرے پر بکھیر رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں آنکھوں کے سامنے سے ہٹاتی۔ اس کی شہادت کی انگلی میں ہیرے کی نازک انگوٹھی موجود تھی، کلائی پر زنانہ گھڑی۔ بہت خوب، میں ایک پروجیکٹ مینیجر ہوں، تمہاری ہی یونیورسٹی سے ڈگری مکمل کی تھی۔ میں نے سر کو بس ذرا سا خم دیا۔ تم اکیلے ہو؟ مطلب گھر والے؟ میں اکیلے رہتا ہوں، چند۔ میں یکدم گڑبڑایا، متعلقہ لفظ بھول جو گیا تھا۔ اٹس اوکے، وہ پلکیں جھپکا کر بڑی نرمی سے بولی۔ اس کے ایسا کرنے سے گزری رات کی تلخی میرے ذہن سے پوری طرح ہی سرک گئی۔ میں شاید آنکھوں میں اونت کر آتا رشک اور شکر گزاری چھپا نہ سکا، اس لیے وہ یکدم ہنس پڑی۔ ایک بارگی مجھے پشت پر ریل گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ روایتی سا مسکرا کر ریل گاڑی کے دروازے کی اور بڑھ گئی۔ تم دلچسپ ہو، پھر ملاقات ہوگی، وہ مختصر سا بول کر اندر چلی گئی اور نچلی منزل میں جاگزین ہوئی۔ میں نے اپنا رخ بالائی منزل کی اور گامزن کیا۔ میں فی الوقت اس لڑکی کے قریب بھی بھٹکنا نہیں چاہتا تھا، نہ جانے کیوں۔ چھٹا دن۔ میری محرومیوں کو لگام ملی، نہ دل کو قرار۔ ہر بے قراری اور محرومی کا سرا آپ سے جا ملا۔ ہاں اماں جی، میں اس وقت ٹرین میں ہوں۔ کال کا ریمائنڈر روز کی طرح لگا دیا ہے، گھر جا کر کال کروں گا۔ راستے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں۔ موبائل میرے لبوں کے قریب تھا، انگلی مائک کے نشان پر موجود۔ میں نے پیغام ریکارڈ کر کے نشان پر سے گرفت ڈھیلی کی اور موبائل نیچے کر دیا۔ ماجرا یہ تھا کہ اماں جی تھوڑی نازک مزاج ہیں، کالز میں تاخیر ہو جائے تو ناراض ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو بروقت اطلاع کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ویسے تو میں اپنی ناراض اماں جی کو ہمیشہ ہی منا لیا کرتا ہوں، مگر جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو دل خالی خالی سا ہو جاتا ہے۔ میری نگاہ ایک آواز پر اوپر اٹھی، لائزہ لائزہ۔ سفید باب کٹ بالوں والی ایک عورت میرے اوپر انگلی اٹھائے زور سے دہاڑی تھی۔ یک بارگی میرا دل زور و شور سے دھڑکا، میرا سر تپنے لگا اور میری پشت پسینے میں نہا گئی۔ میں الجھن زدہ ہو کر اس عورت کو دیکھنے لگا۔ وارم سو لاؤٹ، اتنا اونچا کیوں؟ Das ist ein Zug, nicht ein Cafeteria۔ یہ ٹرین ہے، کوئی کیفے نہیں۔ لوگ مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے اور ذلت کے احساس سے میرا آپ منتشر ہو رہا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرا رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ عنقریب ہی شاید آنسو میری آنکھوں کے گوشوں میں جمع ہو جاتے اور میں ایک عورت سے بے عزت ہو جانے کے بعد لوگوں کے ہجوم کے سامنے رونے کے باعث ذلیل ہو جاتا تھا۔ دامن، پیچھے سے ایک شناسا آواز ابھری۔ ایک بارگی میرے دل کی دھڑکنوں کو قرار ملا، مگر میرا دماغ اس قدر سن اور اس قدر شل تھا کہ میں ایک لفظ تک نہ کہہ سکا۔ دفاع کیسے کرتے ہیں جب کوئی اجنبی انجان ملک میں آپ پر انگلی اٹھائے تو کیسے اس کی انگلی توڑتے ہیں؟ جب کوئی آپ کی بے توقیری کا سبب بنے تو حساب کیسے لیتے ہیں؟ مجھے کچھ معلوم نہ تھا، یا شاید مجھے سب معلوم تھا، مگر بعض اوقات سیکھے سکھائے اسباق بھی کسی کام نہیں آتے۔
جب سرزمین پر قیام ایک کاغذ کے ٹکڑے پر انحصار کر رہا ہو۔ شاید اس سرزمین پر کام نہیں آتے۔ وارم شائس دو، چلا کیوں رہی ہو؟ وہ ہاتھ باندھ کر اس عورت کی خونخوار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ یہ بہت زور سے بات کر رہا ہے، وہ قدرے مندمل لہجے میں بولی۔ یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو ٹیکسی کرواؤ۔ وہ اس عورت کی حدت کا مقابلہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری بند سانسیں آہستہ آہستہ رواں ہوئیں، میرے سر پر جیسے برف کا ریلا آ گرا ہو۔ میں مشکور نگاہوں سے اس لڑکی کو تکتا رہ گیا۔ بوڑھی خاتون اسے گالیوں سے نوازتے ہوئے اندر کی اور چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سنہرے بالوں والی لڑکی نے سانس خارج کی اور میرے سامنے بیٹھ کر سانسیں بحال کی۔ اس کی سفید گردن غصے سے سرخ پڑ چکی تھی۔ ایسونوا آئین ناگشت، وہ صرف ایک میسج تھا۔ میں سانسیں سنبھلنے کے بعد بولا۔ میری ہوائیاں اب تک اڑی ہوئی تھیں، عزت نفس کو جیسے ایک آنچ سی لگی۔ اب جب کہ وہ عورت جا چکی تھی تو میرے ذہن میں ایک سے ایک بڑھ کر جوابات آ رہے تھے، مگر اب کیا فائدہ؟ میں کیوں آخر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے، تم فکر نہ کرو، وہ سادگی سے بولی۔ میرے دل کو ڈھارس سی بن گئی۔ وہ نظریں جھکائے موبائل میں مگن ہوئی اور میں چند گھڑی اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا اسے واقعی علم نہ تھا کہ اس نے مجھے کتنی آفت خیز صورتحال سے بچایا تھا؟ جب میرا ہر اعصاب جام ہو چکا تھا، میرا دہاڑے مار کر رونے کا جی چاہ رہا تھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، بے بسی اور بے کلی سے میرا سانس تک لینا محال ہو چکا تھا، اس سنجان دیس کی اجنبی لڑکی نے میرے دفاع میں چند جملے کس کر میری مسخ ہوتی عزت نفس پر مرہم رکھ دیا تھا۔ وہ شاید میری نظروں کو محسوس کر چکی تھی، سو موبائل سے نظریں اٹھا کر بولی، سب ٹھیک ہے؟ یکدم میں گڑبڑایا۔ بس شکریہ ادا کرنا تھا، میں اتنا ہی کہہ سکا۔ زبان کا فرق باتوں کو طوالت اختیار کرنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ وہ ہنس دی۔ کوئی بات نہیں۔ یکبارگی چلتی ہوئی ریل گاڑی کسی بیابان علاقے میں رک گئی۔ پیارے مسافرین، کوئی خارجی راستہ نہ ہونے کے باعث ریل گاڑی کچھ منٹ بعد اپنا سفر جاری کرے گی۔ اعلان ہوتے ہی کئی لوگوں نے بیزار کن سانسیں خارج کیں۔ ریل گاڑی پہلے ہی آدھا گھنٹہ لیٹ تھی۔ ڈوئچے بانگ ایمر اوبراشن، ریل گاڑی بے حد غیر متوقع ہے، وہ مسکرا کر طنز کرنے والے انداز میں بولی۔ میں ہنس دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ہنسنا نہیں چاہتا تھا، میں مسکرانا بھی نہ چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں اب تک اس حادثے کا اثر تازہ تھا، مگر نہ جانے کیوں میں بے مقصد ہی مسکرا دیا۔ اس دفعہ مجھے مسکرانے کے لیے خود پر جبر نہ کرنا پڑا۔ پہلے میری بس کینسل ہوئی، میں بہنہوف دیر سے پہنچی، اور اب یہ۔ وہ آنکھیں گھما کر شکایتیں کرنے لگی۔ جرمن کو شکایتیں کرنے کا بہت شوق ہے۔ تم انہیں کامل سے کامل عمارت دکھا دو، وہ اس میں بھی چند نقص نکال کر چلتے بنیں گے۔ اور یہ تو ایک بے حد درست گلا تھا، کیونکہ جرمنی کی ریل گاڑیوں نے ہر مسافر کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اب یہ ٹرین بھی لیٹ۔ وہ استہزاء سے ہنس پڑی، میں جواباً ہنس پڑا۔ ٹرین جھٹکا کھا کر پھر چل پڑی۔ میں نے شکر کا سانس کیا، بس اب کم بخت نہ رکے۔ تم کہاں سے ہو؟ اس نے موضوع بدلا۔ میں اشافنبرگ میں رہتا ہوں۔ میرے جواب پر وہ ہنس پڑی۔ میں کچھ لمحے حیران ہوا، پھر مجھے احساس ہوا کہ میری کمزور جرمن کے باعث میں نے اس کا سوال غلط معنوں میں اخذ کیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے شرمندگی محسوس نہیں ہوئی۔ میں اپنی چوک پر ہنوز پرسکون رہا۔ میرا مطلب ہے، وہ اب کے ہر لفظ زور دے دے کر کہنے لگی، تمہاری۔ اس نے شہادت کی انگلی اپنے چہرے کے گرد گھمائی۔ تمہاری نیشنلٹی کیا ہے؟ اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی آس پاس مصنوعی روشنیوں کے باعث دمک اٹھی۔ آخزو، لوگ کہتے ہیں جب بھی خود کو جرمن ظاہر کرنا ہو یہ فقرہ چھاپ دیا کرو۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے مجھے آج کی تاریخ تک معلوم نہ ہو سکا۔ آپ اندازہ لگائیں میں کہاں سے ہوں؟ میں نے گزشتہ غلطی چھپانے کی غرض سے ایک بہتر جملہ ترتیب دیا۔ اس کے چہرے پر خفیف سا متاثر کن تاثر ابھرا۔ بھارت؟ میں ہنس پڑا۔ قریب ہیں۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ بھارت کے پڑوسیوں میں نظر دوڑائیے،
مگر میری جرمن آڑے آ گئی۔ ہائے اللہ، میں آخر کب جرمن میں مہارت حاصل کروں گا اور وہ سب کہہ سکوں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ اماں جی بھی میری جرمن کو لے کر بہت سوالات کرتی ہیں۔ پاکستان؟ اب کہ وہ اعتماد سے بولی۔ بالکل۔ رنگ رنگ رنگ۔ میرا موبائل زور سے تھر تھر آیا۔ میرا دل زور و شور سے دھڑکا۔ وہ کال کی آواز سن کر لاتعلق سی ہو گئی اور اپنے موبائل میں لگ گئی۔ میں نے اکساہٹ کے ساتھ فون دیکھا۔ بھائی کالنگ۔ یکبارگی میرے سینے میں چبھن سی ہوئی، میرے کندھے نشست کی پشت سے جا لگے اور دل پر جیسے کوئی بوجھ سا آن وارد ہوا۔ میرے جبڑے تن گئے، میری بھویں سکڑ گئیں۔ وہ لڑکی بھی مقابل نشست سے میرے بدلے ہوئے تیور پرکھ رہی تھی اور اسی دم ٹرین جھٹکا کھا کر رک گئی۔ پیارے مسافرین، ایک دوسری ٹرین کو ترجیح ہونے کی وجہ سے ہماری مسافت کچھ لمحے بعد جاری ہوگی۔ تاخیر کے لیے پیشگی معذرت۔ یہ اعلان سن کر میرے اندر بے بسی بھرا غصہ بھر گیا۔ میرے ہاتھ مٹھی میں بھنج گئے۔ میں نے موبائل بند کیا اور اپنی جیب میں ٹھونس دیا، اپنا بستہ اٹھایا اور اٹھ کھڑا ہوا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نچلی منزل چلا گیا۔ دروازے کے ساتھ والی جگہ خالی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے وہاں کھڑا ہو گیا۔ باقی کا سفر میں نے کھڑے رہ کر کاٹا۔ 7واں دن۔ زمانے کی رنگینیوں میں دل لگ گیا، مگر ہر رنگ کو اس دل نے آپ سے منسوب کیا۔ میں اس وقت شافنبرگ کے شاپنگ پلازا میں تھا۔ اس پلازا کو سٹی گیلری بلایا جاتا ہے۔ میں شاپنگ کرنے مجبوراً اور مصلحتاً ہی آتا تھا۔ کیا ہے کہ میری شاپنگ کا ذمہ اماں جی نے اٹھایا ہوا تھا۔ میرے کپڑے، گھڑیاں، جوتے سب انہی کے ذمے تھا۔ گھر میں کچھ ضروری سامان کی ضرورت تھی، جیسے ڈبے، کچھ مشینیں اور ہینگرز، تو سوچا یہاں کا چکر لگا لیا جائے۔ میں اس وقت ایک وسیع و عریض عمارت کے سامنے کھڑا تھا جس کے داخلے کے اوپر درج تھا وولورٹ۔ لوگ کہتے ہیں کہ خریداری کرنے سے مزاج بہتر ہو جاتے ہیں، دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے، مگر میرے ساتھ یہ ماجرا کیوں نہیں ہے آخر؟ میرا دل۔ میں دکان کے باہر کھڑا اندر کے تمام مناظر جھانک رہا تھا۔ انجان چہرے، سفید چمڑی والے یہ لوگ، ان کے درمیان اپنا آپ ہمیشہ ہی غیر لگے گا۔ میں چاہے ان کی زبان میں کتنی ہی مہارت حاصل کر لوں، میں چاہے ان کے کلچر میں کتنا ہی رنگ جاؤں، مگر میں ہمیشہ غیر رہوں گا۔ زندگی پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتی، مگر اس لمحے پرانی زندگی کی کمی بیشیاں بھی پرفیکٹ لگ رہی تھیں۔ انسان بہت ناشکرا، بہت بے وقوف اور احمق ہوتا ہے۔ وہ حال کی قدر نہیں کرتا، وہ حال کو کوستا ہے، ملامت کرتا ہے، اور جب حال دور، بہت پیچھے، ماضی کی دھول بن جاتا ہے، تب اس کی یاد میں ماتم کرتا ہے۔ تو کیا میں اس وقت پھر سے یہی غلطی دہرا رہا تھا؟ میں سر جھٹک کر اندر بڑھ ہی گیا۔ میں وولورٹ میں زیادہ نہیں آتا، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ مطلوبہ اشیاء کہاں سے ملیں گی، لیکن ایک انسان جو گھر، سکون، رشتوں کو چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرتا ہے، ایک مارکیٹ کی غلام گردش میں کتنی ہی دیر بھٹک جائے گا۔ یہ زندگی بڑی غیر متوقع ہے۔ جلد ہی مجھے متعلقہ اشیاء کا طاقچہ مل گیا تھا۔ میں انہیں ہاتھ میں اٹھائے آگے بڑھا۔ میری گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ پھر کسی سے جا ٹکرایا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ پہلے کی بات الگ تھی، ہجوم، عجلت، جلد بازی اور افراتفری، مگر فی الوقت پرسکون، آرام دہ فضا میں کسی سے ٹکرانے کا کیا جواز ہے؟ تو جناب، کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ میں نے دراصل اپنے اندر ایک مرض کی تشخیص کی ہے، اور وہ ہے لیک آف اسپیشل اویئرنیس، یعنی خلاؤں کے بابت اندازہ نہ ہو پانا۔ اب میں مختصر یعنی طویل حوالہ پیش کیے دیتا ہوں۔ اس مرض، جو شاید مرض نہیں بس ایک کمزوری ہے، میں انسان ارد گرد ان خلاؤں کا درست اندازہ نہیں لگا پاتا۔ وہ سڑک پار کرتے ہوئے ٹریفک کے شور سے گاڑیوں کی آمد و رفت کا اندازہ نہیں لگا پاتا، چلتے وقت کمکموں، کھمبوں اور انسانوں کی چہل قدمی کا ہوش نہیں کر پاتا، اور یوں ہی دیواروں، سائیکلوں، انسانوں سے ٹکراتا پھرتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے مجھے اچھی خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں بوکھلا کر بولا، انشولڈیگنگ،
یعنی معذرت۔ پھر میری نگاہ اس چہرے پر گئی۔ اب کی بار میں دنگ ہی رہ گیا۔ جو میرے ساتھ پیش آ رہا تھا میں اسے اتفاق اب ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ قدرت کی کوئی رچی رچائی سازش ہو سکتی تھی مگر اتفاق ہرگز نہیں۔ وہ لڑکی میری راہ میں پھر حائل تھی۔ اوہ خدایا، میری شرمندگی کی کوئی مثال نہیں۔ سابقہ غلطی سدھارنے کا موقع قدرت کم ہی دیتی ہے۔ میں اس موقع کے مل جانے پر خوش تھا مگر اس سے ٹکرانے پر ملامت خوشیوں کا نام مٹا چکی تھی۔ ہاں، راہ چلتوں سے ٹکرانے کے بعد ان سے دوبارہ ملنے کے امکانات کم تھے مگر ان سے دوبارہ کسی نئے راستے پر ٹکرانے کے امکانات کے بارے میں نے کبھی غور ہی نہ کیا۔ میں جھک کر اس کا سامان اٹھانے لگا۔ اس کی ٹوکری میں میک اپ برشز، برتن اور لوہے کے چمچے بھرتے ہوئے بار بار معافی طلب کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دیکھنے سے حد درجہ اجتناب کر رہا تھا۔ کیا پتا وہاں تلخیوں کا طوفان ہو، کیا پتا وہ ہماری گزشتہ خوشگوار ملاقات فراموش کیے مجھے غصے سے گھور رہی ہو، اور اگر دیکھ بھی رہی تھی تو کیا ہوا؟ وہ کوئی اہم انسان نہیں تھی جس کے غصے اور تلخی کو میں کسی خاطر میں لاتا۔ پھر ایسپیسیری ہوتا ہے۔ جب وہ بولی تو میری جان میں جان آئی۔ اب میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہر سمت سکون ہی سکون تھا۔ وہ ازلی کرختگی جو اس کا خاصہ تھی آج عنقا تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس ٹکر پر خوش تھی، یا شاید ایزی ہو جاؤ۔ اب وہ بولی تو میں مسکرا دیا۔ آج ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی مسکراہٹ کے بارے میں زیادہ سوچنا نہ پڑا۔ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ وہ میری مسکراہٹ کے بارے میں کیا سوچے گی۔ اس لڑکی کے سامنے میں نے دل سے مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ اور دیکھو، اس نے آس پاس نظریں گھمائیں۔ اس وقت ہم باورچی خانے کی اشیاؤں کے درمیان کھڑے تھے۔ ہمارے دائیں طرف لوہے کے چمکتے برتن تھے اور بائیں طرف چمچ اور پلاسٹک کے ڈبے۔ ہم ایک بار پھر مل رہے ہیں۔ میں نے محض سر کو ہاں میں جنبش دی۔ شرمندگی میرا دامن چھڑوا چکی تھی۔ میں سامان سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھی۔ تمہارا نام کیا ہے ویسے؟ اس نے ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ اب آیا مشکل کام۔ کیا میں اسے اپنا نام ایک ہی باری میں بتا دوں یا توڑ توڑ کر بتاؤں تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو؟ میرا نام، میں ہکلایا، فریس ہے۔ میں نے نام توڑ توڑ کر ہی بتانا بہتر سمجھا۔ فغیز، جرمن رے دراصل غین کی طرح کہا جاتا ہے اور سین زے کی طرح۔ میں نے رے پر زور دیا، ایس، پھر سین پر زور دیا۔ یہ عمل مجھے مونٹیسری کے دنوں میں لے گیا جب ہماری پیاری استانی ہمیں ایسے ہی توڑ توڑ کر نت نئے انگریزی الفاظ سکھایا کرتی تھیں۔ فریس فاروق، فریس۔ اب وہ بولی تو مجھے اس کی کوشش کافی بہتر لگی۔ میں نے سر کو خم دے کر تصدیق کی۔ میرا نام آندریا تیدمان ہے۔ میں نادم ہوا۔ میں نے خود سے اس کا نام کیوں کر نہ پوچھا۔ ہاں، ہم اجنبی تھے مگر اب ہم اجنبی تھوڑا ہی رہے تھے۔ ایک ہفتہ تسلسل سے ایک انسان سے ملنے کے بعد وہ آپ کے لیے اجنبی کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر کیسا عجب تھا، ایک ہفتہ لگاتار ملنے کے باوجود نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ، لیکن میں اس کے بارے میں رائے ضرور قائم کر چکا تھا۔ تو کیا وہ بھی میرے بارے میں رائے قائم کر چکی تھی؟ کیا اس کی رائے مثبت ہوگی یا منفی؟ آندریا تیدمان، میں نے اس کا نام روانگی سے دہرایا، گویا باور کروانا چاہتا ہوں کہ جہاں تم میرا نام لینے میں اتنی مشکلات کا شکار ہوئی وہاں میں نے ایک ہی جست میں ٹھیک تلفظ کے سنگ تمہارا نام لے لیا۔ ہاں، وہ خوش ہوئی۔ فریس، میں تم سے ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے مزید بات کرنا چاہتی تھی۔ یقیناً میرے بارے میں قائم کردہ رائے مثبت ہوگی۔ میں بلا وجہ ہی مسکرا دیا۔ تم بہت جلدی گھبرا جاتے ہو۔ میری رنگت فق ہوئی۔ وہ مجھے کمزور گھبرایا ہوا انسان سمجھتی تھی جو مشکلوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ میرے کندھے شل ہونے لگے۔ تم ایک مضبوط، ایک اچھے انسان ہو۔ اس کا ہر جملہ ایک معمے پر شروع
اور اگلے معمے پر ختم ہو رہا تھا اور میری حالت زار بے طرح غیر ہو رہی تھی۔ تم جلدی ڈرا نہ کرو، کل بھی تم اس عورت کا مقابلہ کر سکتے تھے، بس تھوڑی ہمت کرو، خود پر بھروسہ رکھو۔ تو کیا وہ مجھے کم ہمت انسان سمجھتی تھی؟ او خدایا، تم اکیلے رہ رہے ہو، یہ قابل داد ہے، اپنی طاقت پر اعتماد بحال کرو۔ وہ گردن کو ذرا سی جنبش دیے آگے بڑھنے لگی، پھر مڑ کر میری جانب مسکراہٹ اچھال کر بولی، پھر ملاقات ہوگی فریس۔ اس نے نہایت نرمی سے میرا نام لیا۔ میں اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ اس کے بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے، اس کی چال فطری روب سے بھرپور تھی، اس کی ہیلز کی ٹک ٹک تب تک میرے کانوں میں پڑی جب تک وہ خارجی دروازے سے رخصت نہ ہو گئی۔ اندریا تیدمان، میں نے زیر لب نام پکارا۔ مجھے ہوش نہ تھا مگر میں مسکرا رہا تھا۔ اماں کو ایک نئے کردار کے متعلق آگاہ کرنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ نہیں، میرے ذہن سے ایک آواز ابھری، میری مسکراہٹ یکدم بجھ گئی۔ میں اماں سے آندریا کا ذکر کس حوالے سے کرتا؟ یکدم میں بے چین ہونے لگا۔ آخر کیوں مجھے آندریا تیدمان کا اماں جی کے سامنے ذکر چھیڑنے پر ہی جھجک محسوس ہو رہی تھی؟ آخر کیوں میرے لیے یہ جاننا اہم بن گیا تھا کہ اس کی میرے بارے میں کیا رائے تھی؟ کیا آندریا تیدمان میری زندگی کا وہ واحد قصہ ہونے والی تھی جس کی بابت اماں جی کو کبھی علم نہ ہو سکے گا؟ کیا ماں اور بیٹے کے اس خاص بندھن میں آندریا دراڑ بن کر آئی تھی؟ 8واں دن۔ ہر رشتے کو آپ کے مقابل ترازو میں تولا، ہر شے مایوس کن، ہر رشتہ کھوکھلا۔ میری طبیعت کچھ بھاری اور وزنی سی تھی۔ صبح سویرے آنکھ کھلی تو سر میں درد سوار تھا۔ میں نفی کرتا رہا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ نفی کرنا انسان کے لیے بڑا باسہولت ہوا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جذبات، احساسات، کیفیات کی نفی کرنے سے شاید وہ ان جذبات، کیفیات اور احساسات سے مبرہ ہو جائے، مگر سچ تو یہ ہے کہ جو حقیقتیں زندگی کا دورہ کر لیں پھر وہ امر رہتی ہیں اور زندگی کا چکر مکمل کیے بنا اپنا وجود دھندلا نہیں کرتی۔ ان کی نفی کرنا ان کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے مگر بے یقینی نہیں بناتا۔ میں اس وقت سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ میں نے اسی لیے اماں جی سے کال بھی نہ کی کہ اگر انہیں بتاتا تو وہ مجھ سے کہتی کہ میں خوراک کا خیال نہیں رکھ رہا اور پھل نہ خریدنے پر مجھے خوب ملامت کرتی۔ اماں جی کو نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ پھل لینے سے میں معجزاتی طور پر صحت یاب ہو جاؤں گا۔ میں ان کے سامنے بحث تو نہیں کرتا مگر ان سے پھل خریدنے کا وعدہ کر لیتا ہوں جو شاذ و نادر ہی پورا ہوتا تھا۔ اپنے جسم کی مزاحمتوں کے باوجود میں کام پر چلا تو گیا مگر مجھے دوران کام ہی علم ہو گیا کہ میں نے غلطی کر ڈالی ہے۔ میری طبیعت ناساز تھی، میرا جسم تپ رہا تھا اور مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بار بار غش آ رہے تھے اور فرش پر گر جانے جیسا احساس ہو رہا تھا۔ کاٹن کے ڈبوں پر ٹیپ لگاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میری ایسی حالت میں اماں جی کبھی مجھے یہ کیا دنیا کا کوئی کام کرنے نہ دیتی۔ میں کھڑے ہو کر 4 گھنٹوں سے سامان ڈبوں میں ڈال کر انہیں اچھے سے پیک کر رہا تھا، بلا آرام، بنا رکے، بنا کھائے، بنا پیے۔ میری اماں جی جو میری ہر آہو بکا کی تاک لگائے ہوتی، اس سب سے لا علم تھی اور لا علم رہنے والی تھیں۔ کچھ بوجھ واقعی انسان اکیلے اٹھاتا ہے، ہر درد بانٹا نہیں جا سکتا، بعض کر پوشیدگی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اگر 2 سال پہلے والا فریس اس کیفیت سے دوچار ہوتا تو اس کی اماں جی اسے بستر سے اٹھنے نہ دیتی، دوائیاں پیش کرتی، اسے بہلاتی پھسلاتی، اسے خوب بگاڑتی، باتیں کر کے اس کا دل بہلاتی۔ مگر آج اس کی اماں جی کو یہ خبر تک نہ تھی کہ وہ بخار میں کڑ رہا تھا، اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ فریس، تم نے 2 سال پہلے ملک بدری کا فیصلہ پورے ہوش و حواس میں لیا تھا، اب تم اس فیصلے پر پچھتاوا محسوس نہیں کر سکتے۔ میں جب بھی ماضی کو یاد کرتا ہوں اور دل ان وقتوں میں کھینچا چلا جاتا ہے، خود سے یہی کہتا ہوں، میں نے یہ مشقت اپنے لیے خود چنی، ندامت کا اختیار موجود نہیں۔ میں آہیں بھرتا رہ گیا،
اور جیسے تیسے وہ 4 گھنٹے بیت گئے۔ ایک میری اماں جی ہیں جو ویڈیو کال پر میری شکل دیکھ کر ہی جان جائیں گی کہ میں بیمار ہوں، اور دوسری طرف یہ لوگ جو میرے سیاہ پڑتے چہرے کو دیکھ کر ایک سوال تک کرنے کے روادار نہیں۔ میں آہے بیزاری خارج کیے آگے بڑھ گیا۔ شکر ہے آج بس وقت پر پہنچ گئی تھی اور میں ہاؤٹ بارن ہاف پہنچ گیا، مگر افسوس ٹرین نہ آئی تھی۔ میرا جسم سردی سے کپکپا رہا تھا، میری آنکھوں میں جلن مچ رہی تھی، میری آنکھیں نم تھیں، مگر یہ آنسو تو نہیں، یا شاید میں یہ خود سے کہہ رہا تھا کہ یہ آنسو نہیں ہو سکتے۔ میں رو نہیں سکتا، میں اس زندگی جس کے خواب دیکھتا تھا سے تنگ نہیں آ سکتا، میرا دل ہار نہیں مان سکتا۔ نفی، میں نے پھر نفی کی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے پشت سے مانوس سی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ اندریا ٹیڈمان تھی۔ اس وقت اس کی موجودگی پر میرے کیا تاثرات تھے مجھے معلوم نہیں۔ اب اس سے ملاقات پر حیرت تو ہرگز نہیں ہوتی، مگر آج خوشگواری ضرور محسوس ہوئی۔ میں ہولے ہولے مسکرایا۔ میرا سر بار بار چکرا رہا تھا، خود کو کھڑا رکھنا محال تھا۔ ہاں، میں نے جھوٹ کہا۔ وہ سرد و سپاٹ تاثرات لیے اپنے پرس کے اندر ہاتھ مارنے لگی، پھر اس نے دوائی کا ایک پتا نکالا۔ میں حیران رہ گیا، کیا وہ جان گئی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس نے ہتھیلی میں ایک گولی نکالی اور میری طرف بڑھائی۔ کھا لو، بہتر محسوس کرو گے۔ میں نے گردن کو خم دیے شکر ادا کیا۔ 6 گھنٹوں سے گھر سے باہر ہونے کے باوجود اب تک کسی نے میرا حال دریافت نہ کیا تھا، مگر وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی میری طبیعت کے بارے میں جان گئی تھی۔ میرا دل تشکر سے بھر گیا۔ بے اختیار یا شاید با اختیار مجھے اماں جی کی یاد آئی۔ اپنا خیال رکھا کرو فریس۔ یکبارگی میں جم سا گیا۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں فکر سمائے کہہ رہی تھی، اور میں یکدم ان تمام ویڈیو کالز کو یاد کرنے لگا جب اماں مجھ سے کہتی تھیں اپنا خیال کرو، کھانا وقت پر کھاؤ، پھل کھاؤ، اچھی خوراک کھاؤ، صحت کا خیال رکھا کرو۔ یہ جملہ میں کسی غیر سے نہ جانے کتنے سالوں بعد سن رہا تھا۔ فریس، وہ چٹکی بجا کر بولی تو میں جیسے خواب سے جاگا۔ میں دوائی منہ میں ڈال کر پانی کی بوتل بیگ سے نکالنے لگا۔ تم ٹھیک نہیں لگتے، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ آخر کیوں؟ اندریا ٹیڈمان جو محض مجھ سے بے ربط ملاقاتوں کے ذریعے ملی تھی، میرے لیے افسردہ ہو رہی تھی۔ مجھے میری فیملی یاد آ رہی تھی۔ اوہ، اس نے لبوں کو اداس سا خم دیا۔ میں جانتا تھا اندریا ٹیڈمان میرا دکھ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ مجھے ڈونر شاپ کی وہ ملاقات یاد آئی جب وہ اپنی ماں سے بدک کر فون پر بات کر رہی تھی۔ جو عورت اپنی ماں، جس کا لمس اسے ہر وقت میسر تھا، جس کی نصیحتیں وقتاً فوقتاً اس کے کانوں میں پڑتی تھیں، سے اس قدر خار کھاتی تھی، وہ میرا درد کیوں ہی سمجھے گی؟ پچھلے چند روز سے میرا ذہن سفید موتیوں سے آندریا کا جو خاکہ بن رہا تھا اس پر سیاہی آن چمٹی۔ اسی اثنا میں آندریا کا فون بجا۔ اس نے کوفت کے عالم میں فون کان سے لگایا اور نیم درشتی سے بولی، ماما بھی 5 منٹ پہلے ہی تو کہا تھا میں باؤن ہوف پر ہوں۔ اوہ خدایا! سفید موتیوں کی جگہ سیاہ موتیوں نے لے لی۔ اس کے خاکے میں سیاہی کی کثرت تھی اور سفیدی کے فقدان کا اندیشہ تھا۔ میری جوت بجھ گئی۔ آپ کو ذرا انتظار نہیں ہوتا میرا؟ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ دوا کے زیر اثر میرا سر کچھ ہلکا پھلکا ہوا، البتہ جسم اب تک تپ رہا تھا۔ اف میری ماما! کبھی کبھی دل چاہتا ہے میں ان کا نمبر بلاک کر دوں۔ وہ زیر لب ہنس کر بولی۔ مان فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے ایک پیغام ٹائپ کیا۔ آندریا؟ میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا۔ تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے نہ جانے دوسرے جہاں کی بات کہہ دی ہو۔ تو وہ ہاتھ پھیلا کر بولی، تو تمہیں ان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے، ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ وہ بھویں سکیڑ کر مجھے گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کہیں تکلیف ابھری۔ میرے قول نے جیسے اس کے اندر کچھ توڑ ڈالا تھا۔ وہ کوئی ایسی لڑکی نہ لگتی تھی جو اپنے احساسات دوسروں پر ظاہر کرتی پھرے۔
لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناپسندیدگی واضح ہوئی. میرا دل پاش پاش ہوا. میں جان گیا تھا آندریا تیڈمان آج کے بعد میرے لیے کبھی اچھا نہیں سوچے گی. میرے متعلق ہر رائے ناپسندیدگی کی نظر ہوئی. نہ جانے کیوں یہ سوچ روح فرسا ثابت ہو رہی تھی. تم کتنے ججمنٹل ہو فریس، وہ سرسری انداز میں بولی. ججمنٹل؟ مجھے حیرت نے گھیر لیا. تمہارا رویہ اچھا نہیں. میں اپنی تیسری زبان میں اسے درس دینے سے رہا تو بس اتنا ہی کہہ سکا. میرے خیال سے جس جگہ سے تم آتے ہو اس جگہ پر لوگ دوسرے لوگوں کو اسی طرح جج کرتے ہیں، اسی لیے تم بھی ایسے ہو. اوہ، تو آندریا ٹیڈمان نامی وہ عورت نسل پرست بھی تھی. اس کی آواز میں حقارت تو نہیں تھی، مگر میری قوم کا ان لفظوں میں ذکر مجھ پر گراں گزرا. میری قوم کے بارے میں بات نہ کرو، میں نے پھر ٹوٹی پھوٹی جرمن میں کہا. میں بے عزتی نہیں کر رہی، بس بتا رہی ہوں تم نے مجھے جج کیا اور غلط کیا. تم نے مجھے مشورہ دیا جبکہ میں نے کوئی مشورہ نہیں مانگا. ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنی ماں کی عزت کرنی چاہیے. آخر میں اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکان ابھری. اسی اثنا میں ریل گاڑی پٹری پر آن پہنچی. میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا. سب سے پہلے یہ کہ میں جج نہیں کر رہا تھا، محض اپنی تفرقات پیش کر رہا تھا. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، مگر میں نے اس کی زندگی سے متعلق کوئی قیاس آرائی تو نہیں کی. میں نے صرف وہی کہا جو دیکھا تھا. میں بھی اس کے پیچھے ریل گاڑی میں جا گھسا، مگر ایک مختلف نشست اپنے لیے منتخب کی. مجھے خود پر آندریا ٹیڈمان کے ہاتھوں سے دوائی کی گولی لینے پر اشتعال محسوس ہو رہا تھا. میرا پورا حلق کڑوا ہو چکا تھا. اس لمحے میرے دل سے دعا نکلی کہ یہ میری آندریا کے ساتھ آخری ملاقات ہو. میں اب اس سے کبھی نہیں ملنا چاہتا. 9واں دن. تکلیف، آزردگی، درد و رنج اور ہر مرض کی دوا آپ تھیں. دل بہت کمزور ہے. دل سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں. دل متضاد صفات کا گڑھ ہے. دل روح کا آئینہ ہے. روح نفس کا متضاد، نفس خواہشات کا غلام، خواہشات دل کی پیداوار. میں دل کی مانتے مانتے تھک رہا ہوں. میں اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر رہا ہوں، پر مجھے علم نہیں کیوں. مجھ پر یہ راز منکشف نہیں ہو پا رہا. مجھ پر یہ عقدے کھل نہیں پا رہے. میں توانا ہوں، چست ہوں. میں زندگی میں ہر دن نئی اڑان بھر رہا ہوں. میں خود مختاری کی اعلیٰ مثال ہوں. میں سب کچھ ہوں جو ایک مضبوط انسان ہوتا ہے، مگر میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی اس دل کی طرح متضاد کیفیات کا امتزاج ہوں. میں رات کے اس پہر سڑک پر چل رہا تھا. میں دستانے گھر بھول آیا. چھتری بھی میز پر دھری رہ گئی. ریل گاڑی میں 1 گھنٹے کی تاخیر تھی اور آخری بس بھی شہر پہنچنے سے پہلے ہی جا چکی تھی. گھر اور اشافنبرگ ہاؤٹ بانہوف کے راستے میں 1 گھنٹے کی چہل قدمی ہے. مجھے ٹھنڈ کی مار اور دھتکار سہ کر یہ مسافت طے کرنی تھی. میرا جسم ٹوٹ رہا تھا. دن بھر کام کرنے کے بعد مجھے اپنے پیروں سے ایک اور مشقت طلب کام کروانا تھا، کیونکہ زندگی، بلکہ نہیں، میں پرستوں کے ملک میں زندگی اس ملک کے لوگوں کی مانند پرائی بن جاتی ہے. اسے تمہاری کسی بات سے کوئی سروکار نہ ہوگا. تم اور زندگی آپ جیسے 2 کھلاڑی ہیں جو کھیل کے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں. ایک دوسرے کو کچلنے میں کوشاں تو مقابل دوسرے کو فتح کرنے میں. مگر ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ زندگی جیت گئی تو. اماں جی، آپ کی پرچھائی میں زندگی بہتر ہے. آپ کے آنچل میں سکون مرتسم ہے. اماں جی، معاف کر دیں کہ آپ کو میں بتاتا نہیں ہوں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے. اماں جی، یہ دنیا بہت ظالم ہے اور لوگ بڑے مطلبی ہیں. اماں جی، مخلصی محبت کا انسانی وجود ہیں آپ. میرے قدم ڈگمگا رہے تھے. ارد گرد لوگ گزر رہے تھے. میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا مگر مجھے ہوش نہیں. فی الوقت تو ہرگز نہیں. اماں جی، انجان راہوں پر بھٹک اس پردیسی سے زیادہ قدر کسے ہوگی آپ کی. اماں جی، مجھے آپ کی آنکھیں نہیں بھولتی.
جب آپ مجھے پہلی دفعہ رخصت کر رہی تھیں۔ اماں جی، میرے بس میں ہوتا تو ایک لمحے میں آپ کے آنچل میں سر چھپا دیتا۔ کمکموں کی روشنیاں میری دھندلائی ہوئی نم آلود بصیرت کو روشن کر رہی تھیں۔ میں پیر اٹھانے تک سے قاصر تھا، محض اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے منزل کی اور بڑھ رہا تھا۔ اماں جی، مجھے گلہ ہے کہ زندگی نے ہمارا ساتھ گزارا ہوا وقت اس قدر محدود کر دیا ہے۔ اماں جی، میں آپ کے بنا ادھورا ہوں، میں آپ کو ہر دم یاد کرتا ہوں۔ اماں جی، آ جائیں، آ جائیں، میرے بلبلانے پر آپ کی روح تڑپ اٹھتی ہے، میں تڑپ ہی تو رہا ہوں، آ جائیں، اماں جی، آ جائیں۔ 10واں دن۔ ستاروں سے بھی پوچھ لیا مگر وہ بھی آپ کا پتہ نہ دے سکے۔ کل بگڑتی طبیعت کے باوجود کام پر جانے کی غلطی کر کے آج میں نے کام پر جانے سے معذرت کر لی تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں تنہا تھا، میں اس کمرے میں تنہا ہی ہوتا ہوں، کوئی نہیں ہوتا میری تنہائی مٹانے کے لیے۔ تنہائی، آہ تنہائی، تنہائی کیا ہے؟ میں اکثر سوچتا ہوں، کیا لوگوں کی عدم موجودگی تنہائی ہے، یا تنہائی روح کا ان کی موجودگی سے بے نیاز ہونے کا نام ہے؟ جب انسانی ساتھ میسر ہو مگر اس ساتھ کی حسرت نہ ہو، شاید یہ تنہائی ہے۔ میری کھڑکی سے صاف آسمان دکھائی دے رہا تھا اور تکون چھتوں والے گھر بھی۔ درخت ہواؤں پر جھوم رہے تھے اور میرا دل بے چینی کے مارے مچل رہا تھا۔ صاف شفاف فضا، ہرے بھرے درخت جو دھیرے دھیرے اپنی ہریالی وقت کے حوالے کر رہے تھے۔ نیم مردہ سورج اپنی موجودگی باور کروانے کی بے ضرر کوششیں کر رہا تھا۔ اس سب کے باوجود مجھے اپنے شہر کراچی کی دھول بھری فضا بڑی دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ خیالات کی دنیا ہی فریب ہے۔ جو شے جب تک تصرف میں ہے تب تک اس میں خامیاں ہی خامیاں ہیں، پھر جیسے ہی قدرت پلٹا کھائے اور وہ شے ہماری دسترس سے دور ہو جائے، وہ شے کامل بن جاتی ہے۔ انسان صرف ناشکرا اور احمق نہیں، نہایت مطلب پرست ہے۔ میں پرستی انسان کی صفت ہے اور شاید میری بھی۔ اپنی خواہشات کے لیے ہی میں اس دیس میں آیا تھا۔ بہتر مستقبل، روشن خوابوں کا تعاقب۔ بھول گیا تھا کہ پیچھے میری اماں جی تنہا رہ جائیں گی، وہ مجھے پل پل یاد کریں گی، جتنا سمندر میں پانی نہیں اتنے آنسو بہائیں گی۔ یہ مطلب پرستی نہیں تو کیا ہے؟ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا مطلب پرست ہونا اتنا ہی برا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ یا مطلب پرستی اس دنیا میں جینے کی ہی ایک ضرورت ہے؟ بیماری کے دنوں مجھے بے جا گمان کرنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے اور میری بے ہنگم سوچوں کو مزید ہوا مل جاتی ہے۔ وہی جان خیز سمندر جیسا روپ دھار لیتی ہیں جو ایک دشا کا تعاقب کرنا بھول جاتا ہے۔ کھڑکی سے باہر منظر شاید سہانا تھا، اوروں کے لیے تو سہانا ہی ہوگا، میرے لیے بھی ایک زمانے میں بہت سہانا تھا، مگر وہی بات، حالیہ زندگی میرے تصرف میں ہے سو مجھے اس کی قدر نہیں، جس طرح اندریا کو اپنی ماں کی قدر نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی میرے خیالات میں کہاں سے آ دھمکی۔ مجھے اس کے خیال سے بھی الجھن ہونے لگی۔ آندریا ٹیڈمان، وہ لڑکی جسے میں بالکل نہیں جانتا، نہ اسے جاننے میں مجھے کوئی دلچسپی تھی، مگر وہ میری ہنگامہ خیز اور کبھی کبھار یکسانیت آمیز زندگی میں شامل رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے، مجھے وہ اب تک دل میں چپ کیوں رہے تھے۔ گھر کی کھڑکی سے ایک باغ نظر آتا تھا۔ اس وقت باغ میں ایک جوڑا ٹہل رہا تھا، ان کے بچے یہاں وہاں کھیل کود کر رہے تھے۔ یوں ہی میرے ذہن میں گزشتہ وقتوں کے منظر گھوم گئے۔ میری اماں جی، میں، پاپا اور بہن بھائی، ہم سب بھی اکثر رات کو گھر سے باہر واک کرنے جایا کرتے تھے۔ سب بہت شاندار تھا، سب بے حد حسین تھا۔ رشتوں میں ہی اصل خوشیاں چھپی ہیں، مگر انسان اس حقیقت کو تب تک نہیں سمجھتا جب تک وہ ان رشتوں سے دور نہ پہنچ جائے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور جھک کر موبائل پر وقت دیکھا۔ 12:13۔ میں نے سانس باہر نکالی تو مجھے احساس ہوا کہ میری ناک بند تھی، میرا سر اب بھی درد سے بھاری تھا۔ اماں جی، میرے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ اس وقت پاکستان میں 4:13 ہو رہے ہوں گے۔
اماں جی قیلولہ کرنے بستر پر لیٹی ہوں گی، مجھے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دل میں کچھ بری طرح چبھنے لگا۔ ایک وقت تھا وہ انسان میری پہنچ میں تھا۔ میں اپنے کمرے سے آوازیں کستا اماں جی، اور بلا جھجک ان کے کمرے میں جا گھستا۔ وہ بھی مجھے اپنے کمرے سے ہی آواز دیتی اور مجھے کہتی فریز چائے بناؤ، بلے کو کھانا ڈال دو، ڈرائیور کو کھانا دے آؤ۔ مجھے ان کے کام کرنے میں ہمیشہ بڑا لطف آتا تھا، کیونکہ جب میں ان کے کاموں کے آگے فوری طور پر جی حضوری بجا لاتا تو ان کے چہرے پر فرحت بخش تاثر اور آنکھوں میں چمک در آتی۔ مائیں اتنی ہی سادہ ہوتی ہیں، ان کی خواہشات نہیں رہا کرتی، اولاد کی خوشیاں ہی ان کی خوشی بن جاتی ہیں۔ اولاد کی تابع داری ان کی تمام محرومیوں کو بھر دیتی ہے۔ اماں جی بھی ایک سادہ، بے حد سادہ انسان ہے۔ وہ منظر میرا دل کاٹنے لگا تھا، میرا سینہ جلنے لگا، سو میں بستر سے ٹیک لگائے لیٹ گیا اور پنکھے سے آری چھت کو تکتا گیا۔ آنکھیں بند کی تو اماں جی کا چہرہ نظروں کے سامنے دوڑ گیا۔ ان کی مسکان، ان کی خندہ پیشانی، ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور جوڑے میں بندھے سیاہ بال جو جگہ جگہ سے چاندنی رنگ کے تھے۔ وہ صورت دنیا کی ایک حسین صورت تھی، یا شاید مجھے لگتی تھی۔ ان کا دوپٹہ، اس دوپٹے میں ایک خوبصورت مہک رقم ہوا کرتی تھی جو کثافتیں دھو دیتی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد کا ریمائنڈر لگایا، کال اماں جی۔ 11واں آخری دن۔ جو پکار انت ہو نہیں، وہ پکار امر ہے، میرے دل کی پکار، اماں جی۔ انسان ایک ہی کیفیت میں ہمیشہ نہیں رہتا، وہ بے وفا ہے، فطرتاً بے وفا۔ وہ منزل پر پہنچ کر منزل کو فراموش کیے دوسری منزل کی اور نکل پڑتا ہے۔ وہ خوشیوں کو محسوس کر کے ان خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ مایوسی کو لامتناہی گمان کر کے اسے بھی کہیں بہت دور چھوڑ آتا ہے۔ میں بھی چھوڑ آیا تھا۔ آج میں پھر سے اسی ملعون شہر میں موجود تھا، جی ہاں، فرینکفرٹ۔ اب میرے قریب میں تمام تفریحی مقامات اسی شہر میں ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے اپنا دل بہلانے کو فرینکفرٹ ہی ملا۔ میں جس جگہ میں کھڑا تھا اس جگہ کو آئسٹاٹ یعنی پرانا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہاں کی عمارتوں کو میں کیا ہی بیان کروں۔ یہاں تکون چھتوں والی رنگ برنگی عمارتیں تھیں، پتریلی زمین، تاریخی اشخاص کے مجسمے تھے۔ یہ جگہ ہمہ وقت سیاحوں سے پر رہتی تھی۔ میں اس وقت باریک سی پتلی گلی سے گزر رہا تھا۔ میرے ارد گرد سیاح ایک دوسرے کی تصاویر اتار رہے تھے۔ کچھ جوڑے محبت کے بے تکلف اور بے لگام مظاہرے کر رہے تھے۔ درخت کے نیچے بیٹھا ایک شخص وائلن بجا کر سب کا دل لبھا رہا ہے۔ آس پاس بھوری اینٹوں سے بنی دوسرے 3 منزلہ عمارتیں ہیں جن کی چھتوں پر رنگ برنگے نقش تھے۔ یہ جگہ جتنی بار دیکھ لوں دل ہی نہیں بھرتا، مگر اس وقت میرے قدموں کا مرکز فرینکفرٹ کا گرجا گھر تھا۔ یہ گرجا گھر اس قدر بلند و بالا ہے کہ دور سے ہی اس کے مینار نظر آنے لگتے تھے۔ میں دھڑام سے اس کے اندر جا گھسا۔ گرجا گھر میں اس قدر خاموشی تھی کہ انسان کے خیالات بھی کچھ دیر کے لیے چپ سادھ لیتے۔ آتے ساتھ ہی دائیں دیوار پر اس گرجا گھر کی تاریخ درج تھی۔ جنگ عظیم دوم کے دوران آلسٹڈ سمیت پورا فرینکفرٹ اتنی بڑی بمباری کا شکار ہوا تھا کہ قالین بن چکا تھا، چٹیل میدان ہو جیسے۔ ایک عمارت کا بھی نشان نہ تھا، مگر صرف یہ گرجا گھر اپنی شان لیے کھڑا رہ گیا۔ یہ گرجا گھر بقا کا ایک مجسمہ بن گیا تھا۔ جب پورا شہر ڈھہ گیا تھا اس نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو ڈھیر سارا قرضہ اور عطیات ملی، جس کے بعد آلسٹڈ کو از سر نو تعمیر کیا گیا، مگر اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ تعمیر صدیوں پرانے طرز پر ہی ہو۔ میں گرجا گھر کے اس حصے میں چلا گیا جو عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اس حصے میں خاموشی اپنی انتہا کو تھی، خیالات میں ترنم آ پہنچتا، سانسیں پرسکون ہو جاتی۔ ارد گرد لوگ کیمروں سے گرجا گھر کے دلکش و دل فریب تعمیراتی کام کو رقم کر رہے تھے، اور چندہ افراد ہی وہاں عبادت کرنے آئے تھے۔ بلند و بالا ستون زمین سے اٹھتے اور ایک دوسری ستون کے سنگ محراب بناتے۔ چھت سے شیشے کے فانوس لٹکتے تھے جنہیں دیکھ کر یہ خیال گزرتا ہے
کہ اگر یہ گر گئے تو بڑی تباہی برپا ہوگی۔ گرجا گھر میں جگہ جگہ یسوع مسیح اور میری کے مجسمے موجود تھے۔ بعض ستونوں پر لٹکے تھے، بعض دیواروں پر چسپاں تھے، اور کچھ مجسموں کو چبوتروں پر رکھا گیا تھا۔ ان کے سامنے عبادت گزاروں نے موم بتیاں روشن کر رکھی تھیں۔ ہر طرف پگھلتی ہوئی موم کی پرسوز سی مہک معدوم تھی۔ یہاں قدموں کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں، سانسوں کی سرگوشی کے سوا کوئی سرگوشی نہیں۔ یہ جگہ ہنگامہ خیز دنیا سے ہٹ کر ہے۔ میرا دل جب اس سب سے بیزار ہو گیا تو میں گرجا گھر سے باہر آ گیا۔ میرا دل سیر ہو چکا تھا، مجھے اب مزید بے چینی غالب نہیں لے رہی تھی۔ مگر یہ دل، اس دل کو جیسے کوئی مرض لاحق تھا۔ وہ خالی تھا، وہ رونا چاہتا تھا مگر رو نہیں پا رہا۔ وہ سولی پر لٹکا ہوا تھا، ہوا میں معلق تھا، عدم یقینیوں کا شکار۔ کیا وہ گر کر پاش پاش ہو جائے گا یا با حفاظت اوپر کھینچ لیا جائے گا؟ میں مرجھائے ہوئے وجود کو لے کر ہاؤٹ بارن ہاف پہنچ گیا۔ ٹرین کی روانگی میں 5 منٹ رہ گئے تھے مگر ٹرین اب تک نہ پہنچی تھی۔ آج مجھے الجھن ہوئی نہ غصہ آیا۔ ریل گاڑی کی تاخیر جیسے میرے لیے محض ایک خارش بن گئی تھی۔ اس لمحے میرے ذہن کو کچھ اور ہی کھا رہا تھا۔ فریس، مجھے پشت سے آواز سنائی دی۔ میں چونکا نہیں، اس وقت مجھے اس لڑکی سے الجھن بھی محسوس نہ ہوئی۔ میں بس گردن موڑے اسے تکتا رہا۔ ہائے، میں نے بنا مسکرائے کہا۔ میری سانسیں ہموار تھیں اور دل باربط، مگر سانسوں کی ہمواری اور دل کی ربطگی ہموار اور باربط باطن کی ضمانت تو نہیں، وہ روح کی کیفیت کو منعکس نہیں کرتی۔ کیسے ہو؟ وہ سادگی سے بولی۔ ٹھیک، میں نے جھوٹ کہا۔ گڈ، ویل، آج تم مجھ سے آخری مرتبہ مل رہے ہو۔ 11 دن سے لگاتار ملنے والی آندریا ٹیڈمن، آج واقعی میری اس سے آخری ملاقات ہونی تھی۔ مجھے بے یقینی محسوس ہوئی۔ بے یقینی؟ میں جھوٹ کہہ رہا تھا، مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں 2 دن پہلے کی تلخ کلامی ترنت ہی بھلا بیٹھا تھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھ ڈالا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اشافینبرگ چھوڑ کر جا رہی ہوں، بس آخری شاپنگ کے لیے یہاں آئی تھی۔ مجھے تجسس ہوا مگر میں وجہ پوچھنے سے گریزاں رہا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی سو بول اٹھی۔ دراصل مجھے ملٹن برگ نامی شہر میں جاب مل گئی ہے۔ میری حالیہ جاب اچھی ہی تھی مگر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کیوں؟ میں ترنت بولا۔ یوں باز پرس کرنے پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے خود کو کہا کہ آندریا ٹیڈمن میرے لیے عزیز تھی نہ اہم، بس ایک لڑکی جو مجھ سے کبھی کبھار مل لیتی تھی۔ مگر جواباً دل سے کئی صدائیں نکلیں جنہوں نے میرے بہلاووں پر فریب کا ٹھپا لگایا۔ میری ماما کی وجہ سے۔ وہ گردن جھکائے بولی۔ یک بارگی مجھے کوئی کرنٹ لگا۔ وہ ایک ماں سے بیزار لڑکی کی آواز ہرگز نہ تھی۔ وہاں وہی وارفتگی تھی جو میری آواز میں ہوتی ہے جب میں اماں جی کے بارے میں بات کرتا تھا۔ پچھلے 10 دن میری آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ لڑکی، اپنی ماں سے رکھائی سے پیش آنے والی لڑکی، اور آج اس کی عقیدت سے مزین آواز، دونوں چیزیں جدا تھیں۔ میری ماما کی خواہش تھی، وہ زندگی کے آخری سال اپنے آبائی گاؤں میں گزارنا چاہتی ہیں۔ وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، سو اس لیے میں نے جاب بدل لی۔ پچھلے دنوں میں جاب نہ ملنے کے باعث ہی کافی پریشان تھی، اس نے سادگی سے کہا۔ اس کی آواز میں جتانے والا کوئی تاثر نہ تھا۔ شاید وہ بھی پچھلی تلخ کلامی کو بھول چکی تھی۔ اگر وہ تلخ ہوتی تو بھی مجھے قبول تھا۔ آندریا ٹیڈمن درست تھی، میں واقعی ایک ججمنٹل انسان تھا۔ میں آندریا ٹیڈمن کو جانتا ہی نہ تھا۔ مجھے سن کر اچھا لگا۔ میری آواز بھلے سے ہموار تھی مگر میرا دل شوریدگی کا شکار، میرا پورا وجود پسینے میں نہا چکا تھا۔ ویل فریس، جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے قربانیاں دینا آسان ہوتا ہے۔ جیسے میری ماما مجھے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہیں، ٹھیک اسی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ وہ بولی اور کلائی میں بندھی گھڑی پر سرسری نگاہ دوڑا کر ریل گاڑی کی اور بڑھی۔ ریل گاڑی کو پہنچے ہوئے بھی 2 منٹ بیت چکے تھے، لیکن نہ جانے میں کیسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ مجھے ہوش بھی نہ رہا تھا۔
ہر پل ریل گاڑی کی تاک لگائے فریس پر آج یہ کیا بیت رہی تھی۔ وہ ٹرین کے دروازے پر کھڑی ہوئی اور مڑ کر مجھے دیکھا۔ پونی میں بندھے بال ہوا کے جھونکوں پر ایک طرف جھول گئے۔ بس زم ناختمہ فریس، پھر ملیں گے فریس۔ وہ مجھے ایسے ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی جیسے زندگی کے کسی اجاڑ موڑ پر وہ ہماری بے ربط ملاقاتوں کی منتظر ہو۔ میں جانتا تھا وہ پھر کبھی، اب کبھی نہ آئے گا۔ ہر الوداع پر امید نہیں ہوتی۔ بعض اوقات رخصت لینے والا رخصت کرنے والے کو تا عمر خیر بات کہہ دیتا ہے۔ سچائی سے باخبر ہوتے ہوئے وہ جھوٹی اور کھوکھلی امیدوں کا سہارا لیتا ہے، جس طرح آج وہ لے رہی تھی۔ ہماری کہانی آج اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے آج جانا کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں محض یاد بن جانے کے لیے آتے ہیں۔ آج آنا اس سے پہلے ریل گاڑی چل نکلے۔ وہ کہہ کر اوپر چلی گئی اور میں اپنی ہی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ ریل گاڑی کا دروازہ میری نظروں کے سامنے بند ہوا۔ آندریا ٹیڈمن میری نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہوئی۔ کاش اینڈریا ٹیڈمن میرے ذہن کی ایک تخلیق ہوتی۔ کاش وہ سب کچھ ہوتی، بس حقیقت نہ ہوتی۔ میں بند دروازے کو تکتا رہا۔ دھڑکنوں کی زیادتی کا شکار دل، بے ترتیب خیالات کی آماج کا دماغ۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے قربانیاں دینا آسان ہوتا ہے۔ اس کا بول میرے ذہن میں گھنٹی کی طرح بج رہا تھا۔ ایک بارگی ٹرین سے ایک آواز نکلی اور میں خیالات کی زد سے نکلا۔ میں نے ہڑبڑا کر دروازے کا بٹن دبایا، مگر آج دروازہ نہ کھلا۔ ریل گاڑی مجھے دھتکار کر اپنی اگلی منزل کی اور روانہ ہو چکی تھی۔ فریس فاروق نے اپنی زندگی کی پہلی ریل گاڑی مس کر دی۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے قربانی دینا آسان ہوتا ہے۔ ٹرین کے پہیوں کی آواز کے سنگ اس کے بول بھی میرے ذہن میں گونجے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا موبائل نکالا۔ وہ بمشکل میرے گرفت میں سما سکا کیونکہ میرے ہاتھ نم تھے۔ میں نے گیلی انگلیوں سے پاس ورڈ ڈالا، ریمائنڈر ایپ کھولی۔ کال اماں جی، 8 بجے۔ ریمائنڈر میں 4 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں اس ریمائنڈر کو دیکھتا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن یوں ہی نہ ہموار، میری پیشانی نم، میرا سر بوجھل۔ ہواؤں کا ہوش تھا، نہ انسانوں کے ہجوم کی پرواہ۔ میں نے ایک سوائپ کے سنگ اس ریمائنڈر کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میری گردن پر رینگتی ہوئی پسینے کی لکیر پشت پر جا پہنچی۔ گرد و نواح کی پیش رفت میرے لیے اپنا آپ کھو بیٹھی۔ میں نے واٹس ایپ کھولا اور اماں جی کی چیٹ نکالی۔ قطار وار میرے وائس نوٹ تھے، یک طرفہ وائس نوٹ جن کا جواب موصول نہ ہوا تھا۔ ہر وائس نوٹ کے نیچے محض ایک سرمئی ٹک تھا۔ میں کئی ساعتیں اسکرول کرتا چلا گیا۔ آخر اماں جی کا پیغام نظر آیا۔ کل بات ہوگی۔ تاریخ تھی 2 مارچ۔ آج کی تاریخ سے 8 ماہ 20 دن پہلے۔ تو یہاں ختم ہوتی ہے عبدالاحد کی اتنی خوبصورت تحریر جس کا نام ہے اماں جی۔ یہ کہانی ریلیز ہوئی تھی مدرس ڈے پہ، اور جب میں اس کہانی کے متعلق اسٹوریز دیکھ رہی تھی، لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہی تھی، تو میرا بہت شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو پڑھوں۔ اس وقت میں کمپلیٹ کر رہی تھی خائن۔ اب مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ عبدالاحد مجھے اسے پڑھنے کی پرمیشن دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن بہرحال الحمدللہ آئی ایم ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو عبدالاحد کہ انہوں نے مجھے اس اسٹوری کو پڑھنے کی پرمیشن دی۔ دس از ویری کلوز ٹو می، کیونکہ اسی سال 2 جنوری کو میری امی مجھ سے چلی گئیں، اور جب میں اس ناول کے بارے میں سنتی تھی، پڑھتی تھی، تو بس مجھے اپنی امی یاد آتی تھی۔ اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو جو بھی کچھ اس میں تھا، جس طرح وہ اپنی امی کو یاد کر رہا ہے کیریکٹر فریس، کیونکہ وہ اپنی ماں سے دور ہے، وہ جرمنی میں ہے، اور جس طرح وہ اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے، ایک ایک بات، کیسے کھانا کھلاتی تھیں، کس طرح وہ فروٹس کھانے کو کہتی ہیں، کس طرح وہ سب کچھ کرتی ہیں، اینڈ
لٹرلی آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ فریز تھا اس وقت. مجھے صرف اپنی امی یاد آتی تھیں، وہ کس طرح بچپن سے لے کے اور اپنے جانے سے کچھ دن پہلے تک بھی کس طرح وہ مجھ سے بات کرتی تھیں، کیا کہتی تھیں. ام، ہر ہر بات نا. پھر ایک چیز اور بھی کہ ماؤں سے نا اظہار کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. آل دو کہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ضروری ہے بتانا. انتظار ہوتا ہے ان کو کہ آپ انہیں بتائیں. وہ ویسے ہی بچوں کی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کی ماں اسے حق کرتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، وہ بچہ خوش ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے. ایسے ہی پیرنٹس کو بھی بتانا چاہیے، انہیں بھی اچھا لگتا ہے حق کرنے سے، پیار کرنے سے، ان کو بتانے سے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ حافظ.